بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاصم الجبارين مبين الظالمين مدرك الحاربين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. 1448 ہجرہ کے ایام ازا کی یہ آخری چند راتیں ہیں، اور چونکہ یہ وہ راتیں ہیں جس کا بہت گہرا تعلق پیغمبر اسلام کی زندگی کے واقعات سے. ویسے تو کربلا کا پورا جہاد پیغمبر ہی کا مشن تھا، لیکن جو تاریخی واقعات ہیں، اس لیے میری گفتگو میں زیادہ تر اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے. آج میں نے سورہ احزاب کی ایک آیت کی تلاوت کی. آیت کا میسج وہی ہے جو کل سورہ نساء کی آیت کا میسج تھا، اور آج سورہ احزاب کی اس آیت کی تلاوت کی گئی ہے. سورہ احزاب بھی وہ آیت ہے، وہ سورہ ہے جس میں ہمارے اور پیغمبر کے رشتے کو، تعلق کو بہت نمایاں طور پہ بیان کیا گیا ہے. بہت سارے مختلف پیغامات ہیں. صرف ایک جملہ ایسا عرض کر رہا ہوں کہ جس کی تشریح میں کبھی میں چلا جاتا ہوں تو پوری مجلس کا موضوع ہی بدل جاتا ہے، اس لیے بہت اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہوئے. کل رات کی مجلس بہت لمبی ہو گئی تھی، جس کے اثرات آپ کو خود میری آواز پہ بھی محسوس ہو رہے ہوں گے، اور مومنین کرام کی غیر حاضری پر بھی. لیکن میرا تو اپنا وہی انداز ہے کہ کوئی آئے کہ نہ آئے، میں تو اپنے موضوع پہ بات کرتا ہوں. سورہ احزاب میں اتنے اہم پیغامات ہیں، بہت ساری مشہور آیتیں اسی سورہ احزاب کی ہیں، جس میں ایک تو یہی آیہ تطہیر ہے، اسی سورہ کی ہے. آیہ ولایت کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین اسی سورہ میں ہے، اور بہت ساری آیتیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اسی سورہ میں. یہ وہ سورہ جسے عام حالات میں تو شاید کوئی تلاوت نہ کرتا ہو. ان لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے جو روزانہ کچھ تلاوت کر کے سال میں قرآن ختم کرتے ہیں، وہ تو پھر اس سورہ کی بھی تلاوت کرتے ہیں، لیکن خاص اس سورہ کی نہیں کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس میں یہ سورہ آ ہی جائے گا. اور ان چند مومنین کو یا مومنات کو چھوڑ دیجئے جو اس لیے سورہ احزاب کی تلاوت کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کی مناسب شادی کا. تو شادی کے حوالے سے قرآن کریم کے جو 3 مختلف عمل ہیں، ان میں ایک سورہ احزاب بھی شامل ہے کہ جس کی تلاوت اس وقت تک کی جائے جب یہ مسئلہ شروع ہو، اور اس وقت تک کی جائے جب تک کہ یہ مسئلہ ختم نہ ہو جائے. تو وہ لوگ سورہ احزاب کی تلاوت کرتے ہیں. بلکہ یہ شاید میں غلط کہہ گیا، جی یہ میں غلط کہہ گیا. وہ سورہ مریم ہے. سورہ احزاب بھی شادی کے لیے ہے، مگر تلاوت نہیں ہے. لکھنے کے بعد مٹی کے برتن میں رکھ کے گھر میں کسی اونچی جگہ پہ اس کو اس وقت تک رکھا جائے جب تک کہ بیٹی کی شادی نہ ہو. مجھے یہ دعائیں اور اعمال نہیں بتانا ہے، لیکن چونکہ سورہ احزاب کے تعارف میں غلط طرف ذہن چلا گیا تو میں نے اس کو کریکٹ کر دیا. تو اب اس سورہ کی آیت ہے جس کے اندر وہ اصول بتایا جا رہا ہے کہ جس کو بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ تو انسان کی ساری آزادی ختم ہو جاتی ہے اس سے.
فریڈم کہاں رہتی ہے انسان کے پاس؟ یہ تو بلائنڈلی فالو کرنا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہی سورہ کا اس آیت کا پیغام، اور اتنا اہم ہے کہ دیکھیے قرآن میں جتنے بھی احکام دیے گئے 90% احکام مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے، لفظ ایک ہی آتا ہے، عورت کے لیے الگ سے لفظ نہیں آتا ہے۔ لیکن ایک حجاب کی آیت ہے جہاں مرد کے لیے الگ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اور قل للمؤمنین، نہیں یا ایھا الذین، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہیں نیچی کریں، اور عورتوں سے الگ کہا ایک ہی جگہ پر سورہ نور، اور ایک یہ آیت وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ۔ مجلسوں کے ایڈورٹائز میں یا فلائر میں یا پوسٹر میں تو لکھا ہوتا ہے کہ مومنین اور مومنات سے شرکت کی استدعا ہے، یا مومنات کے لیے الگ سے کوئی انتظام ہے۔ قرآن کا اسٹائل نہیں ہے۔ نماز کا حکم آیا ایک ہی لفظ ہے، روزے کا حکم آیا ایک ہی لفظ ہے، حج کا حکم آیا ایک ہی لفظ ہے، لیکن ایک وہ حجاب کا مسئلہ اسلام کی نگاہ میں اتنا اہم ہے کہ الگ الگ بتانا پڑے گا، اور واقعاً ہمارے یہاں یہی غلطی ہو رہی ہے۔ جب حجاب کی بات ہوتی ہے سارا کا سارا ہمارا پریشر یا فورس یا زور جو ہے خواتین پہ ہوتا ہے، مرد تو بھول جاتے ہیں۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس طرح سے میں نے باتیں شروع کی تو پورے رمضان کی 30 تقاریر بھی ناکافی ہوں گی۔ اس طرح سے یہ جو آیت ہے اس میں بھی اتنا اہم حکم دیا جا رہا کہ خاص قرآن نے وہ ٹرم استعمال کی ہے جو اور کہیں استعمال نہیں ہوئی ہے کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، نہ کسی مومن کو یہ حق ہے نہ کسی مومنہ کو یہ حق ہے، نہ ایمان لانے والے مرد کو یہ حق ہے نہ ایمان لانے والی عورت کو یہ حق ہے کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کسی میٹر میں کوئی فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیارہ، خیارہ وہی ہے جسے اردو میں آپ کہیں گے اختیار، کہ ان کے پاس اختیار ہو جائے چاہے مانے چاہے نہ مانے۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہم نے، میں نے کہا نا جو بہت زیادہ آج کل کے لبرل ٹائپ کے لوگ ہیں کہتے ہیں تو فریڈم انسان کی ختم ہو گئی، کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ نہیں، یہ نہیں کہہ رہا، جب وہ فیصلہ کریں جہاں پہ حکم شریعت آ جائے، اور انسان کی زندگی میں بہت آزادی ہے لیکن وہ بیان کرنے کا وقت نہیں۔ خلاصہ یہ کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، نہ مرد کو حق ہے نہ عورت کو حق ہے اگر وہ ایمان لا چکے ہیں۔ یہاں لفظ انسان نہیں آیا، کافر مشرک منافق جو دل چاہے کرے، ایمان لائے ہو تو ایمان کے ریکوائرمنٹ یہ کہ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب وہ کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیارہ، ان کو کوئی چوائس دیا جائے، اختیار دیا جائے، آپشن دیا جائے، فی امرہم، ان کے معاملات میں۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ اور رسول سے متعلقہ کوئی بات ہے تو اختیار، تمہارے زندگی کے معاملات میں فیصلہ وہ کریں جب کر دیں تو تمہیں ماننا پڑے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور رسول کو ڈس اوبے کرے یا نافرمانی کرے، وہ یاد رکھے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ بہت کھلی ہوئی گمراہی میں، وہ گمراہی کہ ہم دن اور رات کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس گروہ سے ہمیں بچا جو گمراہ ہوا۔ اور قرآن نے کہا کہ ان میں یہ لوگ بھی شامل ہے جو اللہ اور رسول کے معاملے کے فیصلے کی مخالفت کرے۔ تو اب احکامات شریعت ہماری زندگی کے 24 گھنٹے کے ہر سیکنڈ پہ ہیں، لیکن زیادہ تر ہم کو فریڈم ہے۔ واجبات کتنے ہیں، حرام کتنے ہیں، ایک لسٹ بھی ہے میرے پاس، لیکن آج کا یہ موضوع نہیں۔ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت جب میں تلاوت کرتا ہوں مجمع میں سے کوئی کہتا ہے کہ یہ تو ہماری عقل میں نہیں آتا، بلائنڈلی فالو کریں۔ بھائی رسول نے ایک حکم دے دیا لیکن ہمیں یہ اختیار تو ملنا چاہیے، غور کریں، اگر سمجھ میں آئے تو مان لو، سمجھ میں نہ آئے تو نہ مانو۔ کل بھی یہی آیت تھی ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جب اللہ اور اس کا رسول، اس آیت میں تو خالی رسول کا ذکر ہے، جب رسول کو فیصلہ سنا دے دل میں بھی خیال نہ آئے کہ یہ کیوں ہے۔ اور خاص طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے وہ ہماری عورتوں کو۔ جب کبھی کہیں پہ اینٹی اسلام، یا آپ لوگ شاید اینٹائی کہتے ہوں گے، تو ایک تو میں تو اس چکر میں ہی جو ہے وہ مارا جاتا ہوں کہ انگلینڈ میں جا کے ایک ایکسنٹ استعمال کرتا ہوں، کہتے ہیں یہ تو یہاں کا ہی نہیں، کہاں سے لے کے آ گئے۔ یہاں کوئی ایکسنٹ استعمال کرتا ہے، یہ آپ کہاں سے لے کے آ گئے، یہاں تو یہ بولا ہی نہیں جاتا ہے۔ تو چونکہ آپ لوگ انڈیا پاکستان کے ہیں تو آپ تو سمجھ جاتے ہوں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اینٹائی کا یہ کہ اینٹی اسلام کا یہ موومنٹ ہوتا ہے، سب سے پہلے ہماری عورتوں کو یوز کیا جاتا، کیونکہ کچھ مسئلے اسلام میں بظاہر ایسے ہیں، بظاہر کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ عورت کا فیور نہیں کیا گیا۔ مثلا میراث کا مسئلہ،
بیٹے کو ڈبل حصہ اور بیٹی کو سنگل حصہ کیوں مل رہا ہے؟ اونلی آن دا بیسس آف سیکس. ڈسکریمنیشن ہوا کہ نہیں ہوا؟ بہت بڑا ہوا بظاہر، سامنے کی بات کر رہا ہوں. ہاں فیصلہ اس پر ہوتا ہے جیسے امام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے کہا اور پیغمبر نے اپنے جس گھر میں پیغمبر کا بچپنا گزرا حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کے لیے کہا. مشہور واقعہ ہے، شاید اتنا مشہور بھی نہ ہو لیکن میں تو بہت پڑھ چکا ہوں. جب حلیمہ سعدیہ کا بیٹا اور بیٹی دونوں گرفتار ہو کے پیغمبر کے پاس لائے گئے تھے اس غزوے میں جو آخری لڑائی ہے حنین، اور بہت اہم لڑائی، غزوہ حنین بہت اہم ہے. ہمارے یہاں بدر احد خندق خیبر پہ جا کے سٹاپ لگا دیتے ہیں، حنین بہت اہم ہے. بلکہ سعودی عرب کے اندر جب یہ شرک اور بدعت کا نعرہ مدینہ کی زیارتوں میں لگایا جاتا تھا تو وہاں بھی اس وقت میری بحث ہوئی تھی ایک سے، تو اسی غزوہ حنین پہ آ کے اس کا جواب ملا تھا، چپ ہو گیا تھا، پھر کچھ نہ بول سکا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. جو غزوہ حنین میں بھی وہ سب لوگ بھاگے تھے میدان احد. اور یہ نہیں، بہت لمبی بات ہو رہی ہے، مجھے مجلس آج رات آدھی رات سے پہلے ختم کرنا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ غزوہ حنین بہت اہم ہے، اور اس میں جناب حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ بھی شریک تھا کافروں کی طرف سے. گرفتار ہو کے بیٹی بھی آئی، بیٹا بھی آیا. پیغمبر نے بیٹی کا زیادہ احترام کیا، کھڑے ہوئے باقاعدہ اپنی ہوا بچھا کے بٹھایا، بیٹے کو بس نارمل طریقے سے. یا رسول اللہ یہ کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ بیٹی اپنے والدین کی خدمت کرتی تھی، بیٹا بس عام سا بیٹا تھا، نافرمانی بھی نہیں کرتا تھا لیکن خدمت وہاں ہو سمجھ میں آتا. یا چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا ایک طرف تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر باپ اور ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا، یہ بھی اسلام کا ایک اہم حکم ہے، لیکن ہر حکم میں کچھ ایکسیپشنز یا ایگزمپشنز ہوتے ہیں. تو آپ اپنے بڑے بیٹے اسماعیل کو زیادہ عزت دیتے ہیں، زیادہ ان کا احترام کرتے ہیں. احترام کا لفظ ہے. امام نے کہا اس لیے کہ یہ اپنے باپ کی زیادہ خدمت کرتا ہے اپنے دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں. ساتویں امام کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ساتویں امام جو ہیں یہ چیزوں کا ان پہ اطلاق نہیں ہوتا. چوتھے امام کی حدیث میں ایک فارمولہ آ گیا، وہ ذہن میں رکھ کے یہ سارے واقعات سنا کریں. کیونکہ میں نے یہ جملہ کہہ دیا، کوئی کہے گا کہ جب چھٹے امام نے کہا یہ اپنے باقی بھائیوں کے مقابلے میں میرا زیادہ احترام کرتا تو باقی بھائیوں میں تو ساتویں بھی شامل ہیں. چوتھے امام کی ایک حدیث میں بہت پڑھتا ہوں اس لیے مجھے مشہور لگ رہی. کربلا کے واقعے کے بعد امام تشریف فرمائے، 15-20 سال گزر گئے ہوں گے کربلا کو، ایک نئی نسل سامنے آ گئی. بہت سے اس وقت جو بچے تھے وہ جوان ہو گئے، بہت سے اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، 20 سال میں وہ 20 سال کے ہو گئے. تو اب امام کے حجرے میں موجود ہیں اور ایک مرتبہ کربلا کا ذکر آ گیا، ہر ایک بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا. مولا ہم ہوتے تو یہ کر دیتے اور ہم ہوتے تو وہ کر دیتے اور ہم اس طرح سے اہل بیت کا ساتھ دیتے. پرانے زمانے میں ہر گھر کے اندر، اور ایران میں کافی عرصے تک یہ رواج رہا، شاید ابھی بھی ہو، ہر گھر میں روٹی کے لیے تندور لگایا جاتا تھا. روزانہ کی چیز تھی، دن میں 2 مرتبہ تندور روشن کیا جاتا ہے. کنیز نے ابھی تندور روشن کیا. آپ نے یہ واقعہ کسی اور کانٹیکس میں کسی اور امام کا سنا ہے، چوتھے کا بھی واقعہ. اب یہ نوجوان جو بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو مولا آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتے، آپ کے ساتھ پہلے اپنی جان قربان کرتے اور دیکھتے کہ وہ یزید کیا کر لیتا. جب اتنی بڑی تعداد، پوری نئی نسل تیار ہو گئی. امام نے کہا جاؤ جا کے وہ آگ اٹھا لو جو تندور میں، وہ جو کوئلے ہیں، باربیکیو تو آپ حضرات بھی کرتے ہوں گے، تو خیر وہ جو کوئلے جلائے جاتے ہیں. اب میں واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تو صرف ایک جملہ پڑھ رہا ہوں کہ 5ویں امام نے یہ روایت نقل کی کہ جیسے ہی میرے بابا نے کہا بھی جملہ پورا نہیں ہوا، میں کھڑا ہوا سب سے پہلے کوئلہ اٹھانے کے لیے، میرے بابا نے روک دیا. کہا بیٹا یہ بات تو تیرے بارے میں نہیں، انت منی وانا من کا، تو میں ہوں میں تو ہوں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، ہم لوگ تو ایک ہی نور کے جز ہیں. تو ایسے کئی واقعات آئیں گے آپ کے سامنے جہاں امام معصوم نے اپنے بیٹے یا بیٹیوں کے حوالے سے کوئی پیغام دیا، اور جو معصوم بیٹا ہے وہ ایسا لگا کہ جیسے وہ اس کو نکال دیا اس سے، تو اس لیے کہ انت منی وانا من کا، تو میں ہے میں تو. تو اب یہاں پر بھی چھٹے نے کہا کہ اسماعیل اپنے بھائیوں کے مقابلے میں میری زیادہ عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے. تو ٹھیک یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر اولاد میں فرق کیا جا رہا ہے تو کوئی کرائٹیریا ہے، وہ زیادہ عزت، زیادہ احترام، زیادہ خدمت کر رہا ہے، اس کو عزت مل رہی. یہاں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی زیادہ احترام، زیادہ عزت، زیادہ خدمت کر رہی ہے، اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہا ہے. مگر خالی اس بیس کے اوپر کہ وہ لڑکا ہے میں لڑکی ہوں، اسے ڈبل مجھے سنگل حصہ ملا.
جبکہ عام طور پہ ہمارا اور آپ کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ عام طور پر 90% بیٹیاں والدین کی زیادہ خدمت کرتی، لیکن یہاں نہیں۔ تو اب یہ دیکھیں مسئلہ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہماری عورتوں کو دین کے خلاف اکسانے کے لیے، یا یہ مسئلہ کہ مثلاً حجاب عورت کا۔ اب میں تو خود بہت گرم علاقوں میں رہتا ہوں، حج میں بھی میں نے گرمی کے حج کیے ہیں، عراق کی گرمی ماشاءاللہ اس وقت 120 کے قریب ٹمپریچر تھا جو مشی کر کے آئیں، لیکن یہاں کی گرمی کچھ عجیب قسم کی گرمی لگ رہی ہے مجھے۔ مثلا آپ کے ہیوسٹن کی بات نہیں کر رہا، ہیوسٹن میں بھی یہی تھا، ڈیلس میں بھی یہی تھا، اٹلانٹا میں بھی یہی تھا، ایسا لگ رہا کہ مجھے اوون میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن اب یہ جو ہے اس شدید گرمی کے ماحول میں عورت سے توقع کیا کرنا، واجب کرنا کہ سر سے پیر تک اپنے آپ کو چھپاؤ گی۔ تھوڑا بہت ہماری خواتین کی آنکھیں کھلتی ہیں جب وہ عراق میں جا کے دیکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ شدید گرمی ہے اور عراقی عورت جو ہے وہ سر سے پیر تک کس طرح حجاب میں۔ لیکن دل میں خیال تو آتا ہے، اور یہ تو وہ ہیں جو حجاب کرنے والیاں ہیں، لیکن جو بے حجاب ہیں وہ تو مانتی ہی نہیں اس وجہ سے حجاب کو۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا یہ بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے، میں تو وہی ٹچ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں، میں خود اپنے آپ سے ڈرتا ہوں کہ بات مکمل نہیں کر پاؤں گا، میرا آنا بیکار ہو جائے گا، کہ اب کبھی کبھار اس میں اسلام کے خلاف اعتراضات میں سائنس کی بھی مدد لے لیتے ہیں، کبھی میڈیسنس اور میڈیکل سائنس کو لے کے آ جاتے ہیں، کبھی اور دوسرے جو نئے آج کل کے علوم ہیں نا کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے اسلام یہ کہہ رہا ہے۔ بہت مشہور آج کل دنیا میں نعرہ ہے، مجھے یہاں کا نہیں پتا، کہ جی وہ حجاب والی عورتوں میں وٹامن ڈی بہت کم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی باڈی کا ایکسپوجر نہیں ہوتا، اور سورج بہترین سورس ہے وٹامن ڈی کا، اور یہ اور وہ پورا چارٹ بنا کے دے دیتے ہیں ہماری عورتوں کو کہ بے حجاب نکلنا ہے۔ اب باقی اعتراض تو ہیں کہ جی یہ اگینسٹ ہیومینٹی لگتا ہے، اس سے ساتھ میں پھر میڈیکل سائنس بھی شامل ہو گئی۔ تو اس کے باوجود جو عورتیں سر سے پیر تک حجاب کر رہی ہیں اس شدید گرمی کے اندر، ایک تو ان کو سلام کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن پھر یہ بھی خیال آتا ہے کہ شیطان وسوسے تو پیدا کرتا، دل میں یہ نہ آ جائے کہ مردوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی۔ میں نے تو یہاں ایسی مجلسیں بھی پڑھی ہیں کہ مرد حضرات تو وہ جو ایک خاص قسم کی کیا وہ بنیان آتی ہے جو مائیکل جیکسن پہنتا تھا مرد کی، اور شارٹ پہن کے مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ مجھ سے تو نہیں پڑھی جاتی ہے مجلس، میں مصائب پڑھ کے اتر جاتا ہوں ایسی جگہ پہ۔ خواتین حتیٰ جو حجاب نہیں کرتی ہیں تو امام بارگاہ میں حجاب کر کے آنا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ تھا، بات بہت لمبی ہو رہی ہے، ضرورت نہیں تھی اتنا لمبی بات کرنے کی۔ عورتوں کے لیے کچھ مسئلے شریعت میں ایسے ہیں کہ بظاہر ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی بظاہر، لیکن قرآن نے وہاں بھی کہا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو وہاں سے حکم آ گیا اس کے بارے میں دل میں ذرا سا بھی خیال نہ۔ شیطانی وسوسہ الگ چیز ہے، وہ چھوڑ دیجیے۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ الگ بات ہے، لیکن ذرا تھوڑا آدمی سیریسلی سوچے اور نگیٹو تھنکنگ کرے کہ یہ غلط ہے، عمل کر رہا ہے مسئلے پر، مخالفت نہیں کر رہا ہے پریکٹیکلی، دل میں خیال آ رہا ہے۔ اور یہاں بھی یہی کہا گیا کہ اللہ اور رسول نے فیصلہ کر دیا تمہارے بارے میں، نہ مرد کو اختیار ہے نہ عورت کو اختیار ہے کہ وہ کہیں ان یکون لہم الخیارہ۔ اس کو بلائنڈلی فالو کرنا کہہ رہے ہو تو جی ہاں، کلمے کا مطلب ہی ہے، اسلام کا مطلب ہی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو نافرمانی کرے، اللہ رسول میں کیا فرق پڑتا ہے؟ حدیث ثقلین، یعنی حدیث قدسی میں ایک لفظ ہے نا، لو اجتمعت الثقلان علی طاعتی، اگر تمام جن اور انس مل کے آج سے طے کر لیں، سب سارے انسان سارے جن کے خدا کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرنا، تو خدا کہہ رہا ہے جو میرا اسٹیٹس ہے اس میں جو کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ یہ کوئی دنیاوی حکومت نہیں ہے کہ اگر 100 میں ہمارے پاس 52 ووٹ ہیں سینٹ میں تو ہم طاقتور ہیں، 55 ہو گئے تو اور طاقتور ہیں، 60 ہو گئے تو اور طاقتور ہیں۔ اور وَلَوِ اجْتَمَعَتِ الثَّقَلَانُ عَلَىٰ مَعْصِيَتِهِ، اور آج سے سارے جن اور انسان مل کے طے کر لیں ایک حکم اللہ کا نہیں ماننا، ہر چیز میں مخالفت کرنا، تو جو میری عظمت ہے، جو میرا اسٹیٹس ہے، جو کے دانے کے برابر کمی نہیں آئے گی اس کے اندر۔ یہ تمہارا فائدہ اور تمہارا نقصان ہے۔ تو جو من یعص اللہ ورسولہ، جس نے اپنا آپشن استعمال کر لیا کہ ہاں ان کا حکم تو یہ ہے لیکن ہم کو بھی تو اللہ نے عقل دی، اس کو عقل نہیں کہتے۔ مولا سے کہا گیا مولا آپ جیسا انسان اور معاویہ سے بظاہر شکست کھا رہا ہے، کیا وہ آپ سے زیادہ عقل مند ہے؟ کہا وہ مکاری ہے، وہ چالاکی ہے، وہ شیطنت ہے، وہ عقل نہیں ہے۔ تو خیر مجھے اندازہ ہے کہ جو مجمع میرے پاس آیا
کل اور آج اس کی یہ تھنکنگ نہیں ہوگی، لیکن اس آیت پر بہت اعتراض ہوتا، اور میں جتنے اعتراض ہوتے ہیں اتنا ہی میں اس آیت کو زیادہ پڑھتا ہوں. واضح حکم ہے تمہارے لیے، اور اتنا واضح ہے کہ مرد عورت دونوں کو الگ الگ کر کے بتایا گیا. تو اب یہ بھی پیغام پڑھ رہا ہے اب کیسا ہونا چاہیے مومن کو. اچھا اب دیکھیے، ایک ہی چیز ہوگی، ایک ہی حکم آئے گا اللہ اور رسول کا، ایک ہی. مومن دیکھے گا آنکھیں بند کر کے مان لے گا، منافق دیکھے گا. کافر کی بات نہیں ہے، وہ تو ہے ہی نہیں دائرہ اسلام میں. منافق ہے جو کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن حکم خدا اور حکم رسول آئے گا فوراً اس کے اعتراضات شروع ہو جائیں گے. سورہ احزاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے. سورہ احزاب کی میں کبھی کبھار اس لیے تفسیر کرتا ہوں جو جملہ رہ گیا کہ عاشورے کے دن اعمال عاشورہ میں سورہ احزاب شامل ہے. وہ جو 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے جو مفاتی میں نہیں ہے لیکن پڑھی جاتی ہے اور بہت اہم عمل ہے، جس کے آخر میں وہ 7 مرتبہ آگے جانا اور پیچھے آنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و 4 رکعت نماز اس سے پہلے، اس میں سورہ احزاب ہے. ایک وہی سورہ سمجھ میں نہیں آتا کہ عاشور کی نماز میں اس کی کیا آخر مسئلہ ہے. 4 رکعت نماز میں 4 سورے، سورہ قل یا ایھا الکافرون سمجھ میں آ جاتا ہے، بالکل واضح قرآن کا لکم دینکم ولی دین، حق اور باطل کا فیصلہ ہو گیا. سورہ قل واللہ سمجھ میں آتا ہے، حسین کی قربانی تھی ہی اللہ کی وحدانیت کے لیے. سورہ منافقون سمجھ میں آتا ہے کہ سامنے سارے منافق کھڑے ہیں. سورہ احزاب جس میں ایک پیغام یہ بھی ہے جس کی وجہ سے یہ سورہ عاشور کے اعمال میں اتنا اہم سورہ ہے کربلا کے جہاد کے حوالے سے. تو خیر میں ادھر نہیں جا رہا ہوں ورنہ بات تو ختم نہیں ہوگی. تو خلاصہ یہ کہ اب سورہ احزاب میں جنگ خندق کا منظر دکھایا گیا. اچھا جنگ خندق کو کہتے ویسے جنگ احزاب ہیں. ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں خندق زیادہ مشہور ہو گیا تھا، اب آہستہ آہستہ یہ لفظ بھی آنے لگا ہے احزاب، جنگ احزاب، اصل نام تو جنگ احزاب. اس میں قرآن ایک منظر دکھا رہا ہے اور بڑی دلچسپ آیتیں ہیں. ہر آیت دلچسپ ہوتی ہے لیکن اس میں ذرا تاریخی اعتبار سے کچھ پہلو ہیں، وقت نہیں ہے. صرف اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ کافروں کا لشکر آ گیا، اور اتنا بڑا لشکر مکے کے کافر نہ اس سے پہلے کبھی بنا پائے نہ اس کے بعد کبھی بنا پائے. پورے عرب کو جمع کیا. یہ آخری لڑائی تھی کافروں سے. پھر وہ جنگ حنین بہت بعد میں ہوئی لیکن وہ مکے والوں سے نہیں تھی، وہ تو طائف اور ادھر کے قبیلوں سے تھی. یہ مکے والوں نے آخری مرتبہ اسلام پہ اٹیک کیا، پھر ان میں ہمت ہی نہیں ہوئی. اتنی بڑی فوج بھی لے کے آئے اور خاص مولا کا مقابلہ کرنے کے لیے عمر ابن عبدود کو چن کے لائے کہ علی کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے، اور دونوں ناکام ہو گئے. تو پھر ان کا حوصلہ ختم ہو گیا. خیبر تو ان سے نہیں ہوا تھا کافروں سے، یہ آخری جنگ تھی تو بڑی اہم جنگ تھی اور بڑی مسلمانوں کی عجیب حالت تھی. اتنی بڑی فوج جب دیکھی، اب قرآن کہتا ہے کہ 2 قسم کے ریئیکشن، چیز ایک ہے، منظر ایک ہے، ریئیکشن الگ. یقول المنافقون وفی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. عربی میں غرور کے معنی الگ ہیں، اردو میں الگ. اردو میں غرور کہتے ہیں کہ ایروگینس، گھمنڈ، تکبر. عربی میں کہتے ہیں دھوکہ، فراڈ، چیٹنگ. منافقوں نے یہ لشکر دیکھا اتنا بڑا، مسلمان منافق جو اسلام کے طرف سائٹ پر ہیں، جیسے ہی انہوں نے دیکھا وفی قلوبہم مرض، اور کچھ لوگ منافق تو نہیں تھے لیکن دلوں میں ان کے بہرحال وہ اتنا پکا اسلام نہیں تھا. جیسے ہی لشکر کو دیکھا انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور رسول نے ہم کو دھوکہ دے دیا، آج ہم مارے گئے. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمارے ساتھ فراڈ کیا گیا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ مسلمانوں کے لشکر میں رسول کے پرچم تلے جو فوج ہے وہ یہ دیکھ رہی. اب وہ لشکر کس کو دیکھ کے یہ کہا؟ عمر ابن عبدود کو اور ابو سفیان کی اس فوج کو. اور قرآن اسی کی بات کر رہا ہے. وَإِذَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا کہا کہ وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم ایمانا وتسلیما. وہی لشکر مومن دیکھ رہا. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ابھی تاریخ پہ نہیں جا رہا ہوں. اسی کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور رسول نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ نے بھی سچ کہا تھا اور رسول نے بھی سچ کہا تھا. ان کا ایمان بڑھ گیا یہ لشکر کفار کو دیکھ کر، وہ تسلیما، اور جو سرنڈر کا جذبہ تھا وہ بڑھ گیا. ایک ہی لشکر ہے، منافق دیکھ کے کہہ رہا ہم کو دھوکہ دیا، فراڈ، چیٹنگ.
اور وہی لشکر ہے، اس کو دیکھ کے مومن کہہ رہا ہے کہ یہ تو سچا وعدہ نکلا اللہ اور رسول کا، زادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، وتسلیما، جو کل بھی لفظ آیا تھا آج بھی آیا اور کل بھی آئے گا، تسلیما، سرنڈر، سبمیشن۔ تو کبھی ایک ہی چیز ہوتی، ایک ہی چیز، اور دو الگ ریئیکشن ہوتے ہیں۔ مثلا اب یہ تو ذرا قرآن کی آیتیں تھی، بہت سیریس مسئلہ۔ مثلا کسی کی ماں اس کے گھر آ جائے، وزٹ پہ آ گئی، چلے وزٹ والے تو برداشت ہو جاتی ہے، ابھی مثال پوری نہیں ہوئی، لیکن آ گئی ماں، بیٹا اچھا ٹھیک ٹھاک بیٹا، ماں کو دیکھ کے اس کا چہرہ کھل اٹھے گا، لیکن بہو جو ہے اس کا چہرہ اتر جائے گا۔ وہ ایک ہی ماں آئی ہے، دو مائیں نہیں الگ الگ، لیکن جیسے ہی بیٹے نے دیکھا وہ خوش ہو گیا، میری ماں آ گئی، بہو نے دیکھا بس چہرہ اتر گیا، میری ساس کہاں سے آ گئی۔ اتنی مشکل سے تو جان چھوڑائی تھی امریکہ آ کر کے، یہاں تو ہم ہی ہمیں وہ نہیں۔ ہاں ہمارے ہاں اور آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا، ہمارے یہاں کچھ بلاتے ہیں پیرنٹس کو، لیکن صرف اس لیے کہ بچوں کی کیئر ٹیکنگ کرنا ہوتی ہے، کوئی پالنے والا تو چاہیے، اس کو کیوں پیسے دیں۔ خیر، تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہی منظر ہوتا ہے۔ اچھا اب آ جائیے، اب اس کو حدیث سے ملائیے۔ مثالیں تو میں بہت بنا سکتا ہوں، لیکن کیا ضرورت ہے آپ کا ٹائم ویسٹ کرنے کی؟ اب حدیث سے ملائی، پیغمبر کی مشہور حدیث ہے، معتبر حدیث ہے، اتھینٹک حدیث ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے اس حدیث کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ جنگ خندق کا منظر قرآن نے دکھایا، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو پیغمبر کی حدیث بھی تھی۔ جہاں علی کا نام لیا جائے گا مومن کا چہرہ کھل اٹھے گا، منافق کا چہرہ جو ہے مرجھا کے رہ جائے گا۔ وہی ایک نام لیا جا رہا ہے، وہی نام ہے علی۔ مومن کی حالت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے خوشی سے، اور منافق کی حالت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے غیظ و غضب سے۔ تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن ریئیکشنز جو ہے نا وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ اس سے میں آپ کو ایک اور منزل پہ لے جا رہا ہوں، جو آج کا ایک بہت اہم موضوع، لیکن پہلے اپنی اس تمہید کو مکمل کروں۔ پیغمبر کا حکم آ گیا، آنکھیں بند کر کے ماننا ہے۔ ہاں اگر دل تک کوئی خیال رہا، یعنی دل میں آپ نے سوچا اور وہ آپ کو پسند نہیں آیا، لیکن دل میں رہا، پریکٹیکلی آپ نے کوئی مخالفت نہیں کی، تو وہ قابل معافی خیال ہوگا۔ ہاں کوالٹی کا جو مومن ہے نا وہ نہیں ہوتا، جیسے مقداد، لیکن بہرحال ہمارے اسٹیٹس سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن ہونا کیسے چاہیے وہ ایک اصول، کیونکہ جہاں تک میرا موضوع پہنچا اس کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر مثال نہیں۔ تو میں یہ خیال کرنے کے باوجود کہ یہ واقعہ میں بہت پڑھتا ہوں، پھر بھی پڑھ رہا ہوں، اور اسی کے اندر وہ شخصیت تھے جنہوں نے اسی واقعے کی بنیاد پر، جو اب میں پڑھ رہا ہوں، جب مولا کا حق چھینا گیا، خلافت پہ قبضہ کیا گیا، تو کل میں نے کہا تھا نا کتاب خصال میں شیخ صدوق نے ایک روایت لکھی، یہ 12 اصحاب رسول کے، بھائی رسول کی آنکھ بند ہوئے ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے، تو سارے صحابی زندہ ہیں۔ وہ خاص گئے تھے حکمران سے جنگ کرنے، اور پہلے انہوں نے آرگومنٹ کیے۔ تو یہ جو صحابی جن کا واقعہ ہے، انہوں نے آرگومنٹ اسی واقعے کے بیس پہ کیا تھا۔ ابھی پہلے واقعہ سن لیجئے تو پھر آرگومنٹ بتاؤں گا، وہ نیا ہوگا۔ ایک جملہ، یہ واقعہ تو بہت پرانا ہے۔ اللہ کے رسول کسی کام سے مدینے سے باہر گئے ہیں، کام ہو گیا، واپس آ رہے ہیں۔ مدینہ بہت چھوٹا شہر تھا اس زمانے میں۔ اس زمانے میں کیا، مدینہ کیا، اس زمانے کا ہر شہر چھوٹا ہوتا تھا۔ مدینہ کتنا تھا، آپ میں سے جو لوگ جا چکے ہیں، مجھے تو تمام چہرے نظر آ رہے ہیں، حج پہ نہ گئے ہوں تو عمرے پہ جا چکے ہیں، لیکن بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ پرانی مثال پرانی نہیں۔ آج جو مسجد نبوی ہے نا، جتنا اس کو بڑا کر دیا، یہ مسجد بنائی اس طرح سے گئی کہ رسول اللہ کے زمانے میں مدینہ کہاں تک تھا، صرف قبلے کی طرف تھوڑا سا حصہ باہر رہ گیا ہے، کیونکہ قبلے کی دیوار کو یہ لوگ توڑنا نہیں چاہتے تھے، ورنہ باقی پورا مدینہ، یعنی اگر مدینہ کی مسجد کے اندر ایک راؤنڈ لگائیں، گویا رسول اللہ کے زمانے کا پورا مدینہ آپ نے گھوم لیا۔ تو اب اتنا شہر ہے، اور اس کے چاروں طرف دیوار ہوتی تھی، جو پرانے زمانے میں ہر شہر کی حفاظت کے لیے سٹی وال ہوتی۔ پیغمبر باہر سے آ رہے ہیں، مدینہ ایک شہر ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ لفظ کی کیا ضرورت ہے، یہ فقہی لفظ ہے، ہمارے ہاں تو اتنی ضرورت نہیں ہے، برادران اہل سنت کے ہاں اس لفظ کی بہت اہمیت ہے۔ ان کا مسئلہ ہے کہ نماز جمعہ صرف شہر میں ہو سکتی ہے، گاؤں میں نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ان کی بحث ہوتی ہے کہ شہر کی ڈیفینیشن کیا اور گاؤں کی ڈیفینیشن کیا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ جب ہمارے ہاں مسئلہ ہی نہیں ہے تو میں کیوں آپ کا وقت ضائع کروں۔ مدینہ بہرحال شہر ہے، شہر کی جو تعریف، جو ڈیفینیشن طے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک بڑا بازار ہوتا ہے،
اور اطراف کے گاؤں کے لوگ اپنی چیزیں وہاں آ کے بیچتے ہیں, گاؤں میں نہیں بیچتے. کسٹمر کم ہوتے ہیں, پاپولیشن کم ہے تو شہر. پیغمبر کے آگے ایک غیر مسلم, نان مسلم جا رہا اور وہ گھوڑا لے کے جا رہا ہے بیچنے کے لیے. جیسے آج کل کارز بکتی ہیں, ان کے شو روم ہوتے ہیں. شاید یہ چیز بھی اب ختم ہو رہی ہے, ہر چیز آن لائن ہونے لگی ہے, آن لائن لوگ دیکھ لیتے ہیں. لیکن خیر فضول باتیں کر رہا ہوں نا, آپ کا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے, میرا وقت بھی ضائع ہو رہا ہے. تو پرانے زمانے میں یہی اسٹیٹس جو آج گاڑیوں کا ہے, کارز کا ہے, وہ اس وقت گھوڑے کا تھا. گھوڑا بہترین سواری تھی. مومن کی خوش قسمتی میں 4 چیزیں مانی گئی ہیں. بہترین خوش قسمت مومن ہے اس دنیا کے اعتبار سے, جسے 4 اچھی چیزیں مل جائیں. تو اس میں کیا ہے؟ ایک تو ہے اچھا گھر مل جائے, اچھا گھر. ایک ہے کہ اچھا پڑوس مل جائے. ایک ہے اچھی سواری ملے. ایک ذرا مشکل ہے, اچھی بیوی ملے. وہ حدیث میں ہے یہ آخری لفظ کہ اچھی بیوی. خوش قسمتی ہے اس مومن کی. لیکن ابھی آ جائیے کہ گھوڑا, آل محمد کے پاس بہترین گھوڑے ہوتے تھے, وہ گھوڑا لے کے جا رہا, دیکھنے میں بہت اچھا گھوڑا. یا ایسے ہی ہوتا ہے نا, وہ گھوڑے کے فارم ہوتے ہیں, وہاں گھوڑے پالے جاتے ہیں, پھر بیچے جاتے ہیں باہر. پیغمبر نے دیکھا, پسند آ گیا, گئے, اس سے کہا گھوڑا خریدنا ہے, کیا قیمت؟ ایک قیمت بتائی. پیغمبر نے کچھ کہا ہوگا, نہیں کہا ہوگا, نیگوسیشن ہوئے ہوں گے. خلاصہ یہ ہے کہ طے ہو گئے. اس نے کہا میں نے گھوڑا بیچا, پیغمبر نے کہا میں نے گھوڑا خریدا. ڈن, ڈیل از ڈن, ختم. پیمنٹ اتنا کیش تو نہیں ہوتا ہے جیب میں, مسجد کے اندر چلو میرا حجرہ ہے میں دے دوں گا. جیسا میں نے کہا کوئی سینکڑوں میل نہیں چلانا, چند 100 گز. اب چلے لوگ, گھوڑا پیغمبر کا ہو گیا, صرف اس کو ڈیلیوری دینا ہے, ورنہ معاملہ ہو گیا, پیغمبر کو پیمنٹ کرنا. چلے لوگ, مدینہ شہر شروع ہو گیا. میں نے اسی لیے بار بار کہا تھا چھوٹا, اس زمانے کا مدینہ ذہن میں رکھ کے سنیے گا واقعہ. اب وہ جا رہا ہے, اچھا وہ تیزی سے جا رہا ہے. پیغمبر جو نارمل اسپیڈ ہے, جو اسلام کہتا ہے نہ تیز نہ آہستہ, تو وہ آگے نکل گئے. وہ خوش اس لیے ہے کہ گھوڑا مارکیٹ میں لے جاتا, صبح سے شام تک کھڑا رہتا. گھوڑا اتنا آسان بھی نہیں ہے خریدنا, پتہ نہیں 2 دن میں بکتا, 3 دن میں بکتا, جیسے کار کا سودا. لیکن کار تو پھر بھی بک جاتی ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کا تو بازار میں قدم رکھے بغیر ہی اس کا مسئلہ حل ہو گیا. خوشی کے عالم میں جلدی سے پہنچو, پیمنٹ لو. لیکن اب جو وہ داخل ہوا بازار میں, بازار بالکل وہاں جہاں مسجد النبوی ہے. مسجد النبوی جو ہے ڈاؤن ٹاؤن تھا اس زمانے کا, سٹی سینٹر تھا اس زمانے کا. تو جیسے وہ اس کو جانا تو مسجد ہے, وہیں پہ حجرہ ہے نا, وہیں پیسے ملیں گے. گزرا, جس کی نگاہ گھوڑے پہ پڑی ہر ایک کو پسند آ گیا. اب لوگ آگے بڑھ بڑھ کے کہنے لگے کہ یہ کیا اس کی قیمت ہے, ہم اتنے کا خریدیں گے, ہم اتنے کا. پرائز ہائی ہونے لگی. اب جو اس نے دیکھا کہ مثلاً بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ میں $10,000 کا بیچ کے آیا ہوں, یہاں تو $20,000 تک کی بات ہو گئی, تو لالچ آ گئی. میں نے وہ غلط سودا کیا. دیکھیں اسلام میں طریقے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح بزنس کرے تو اس کو توڑا جا سکتا ہے, طریقے ہیں اس کے. خاص طور پہ جانور کی خرید و فروخت کے تو بہت مسئلے ہیں. قابل احترام عالم دین ہمارے درمیان تشریف فرما ہے, مسئلے وہ بتاتے ہیں. لیکن اس نے یہ نہیں کیا, وہ آ گیا لالچ میں, فراڈ. اس نے لوگوں سے بات شروع کر دیا, اچھا تم کتنے دو گے 15, اچھا تم کتنے دو گے 18, تم کتنے دو گے 20. آکشن میں جیسے ہوتا ہے, آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا, ہمارے یہاں مکانوں کی پرائز اسی میں بڑھ جاتی. تو اب یہ کہ جب وہ اتنی دیر میں رسول بھی آ گئے, اسی راستے میں اپنے حجرے میں جا رہے ہیں نا, اس کے پیچھے بھی جا رہے ہیں. آگے دیکھا کہ میری چیزیں بک رہی. ایک مرتبہ رکے رسول خدا, یہ کیا کر رہا ہے, یہ تو گھوڑا میں خرید چکا ہوں, ڈیل ہو چکی ہے, صرف پیمنٹ کرنا باقی تھا. اب وہ مکر گیا, لالچ میں آ گیا نا. اگر وہ اس کا شرعی مسئلہ پوچھ لیتا تو الگ بات تھی. کہا نہیں, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی, صرف ہم لوگوں کی باتیں ہو رہی تھیں. تو یہ طے ہوا تھا کہ سٹی میں پہنچ کر, سٹی سینٹر میں, ڈاؤن ٹاؤن میں پہنچ کے طے کریں گے. خالی یہ ابتدائی باتیں ہوئی تھی, کوئی ڈیل ڈن نہیں ہوئی تھی. اب صاف جھوٹ بول رہا ہے, لالچ آ گئی. سمجھ میں بھی آ جاتا ہے لالچ بہت بری والا. ایک بہت مشہور حدیث ہے, اصول الکفر ثلاثہ. یہ جو کفر ہے نا, اس کی جڑ جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں. اگر ان پہ کنٹرول نہ کیا تو یہی جڑ سے پورا درخت بن جاتا ہے. الحرص والحسد والتکبر. ایک لالچ, اگرچہ یہ لفظ اس کے لیے اچھا نہیں ہے, صحیح ترجمہ نہیں ہے. حرص لالچ, اور حسد جیلسی, اور تکبر غرور ایروگنس گھمنڈ کا یہ کفر کی جڑ ہے. یہ کفر نہیں ہے, جڑ ہے, بیج ہے. اگر تم نے اس کو جو ہے ذرا سا چانس دیا, اس سے پورا درخت نکل آ جائے. تو حرص مانے لالچ نہیں. اچھا میں لالچ ہی کہوں کیونکہ وہ لفظ سمجھانے کا وقت نہیں. جو لوگ یو پی وغیرہ کہنا وہ سمجھ جائیں گے. اس کے لیے ہماری زبان میں لفظ ہے ہوکا ہونا کسی چیز کا.
بعض اوقات مائیں اپنی اولاد سے کہتی تھی وہاں پہ کتنا کھاؤ گے, تمہیں تو کھانے کا ہوکا ہو گیا. یہ ہے اس کا صحیح ترجمہ. لیکن اب یہ ہوکا ووکا تو میں نہیں سمجھاؤں گا, دیکھ رہا ہوں آپ تو ہکا بکا بیٹھے. تو لالچ پہ آ جائی, لالچ آ گئی, لالچ آ گئی کہ اتنا مجھے پروفٹ مل رہا. اچھا اس کو میں معاف بھی کر دیتا ہوں, یعنی گریس مارک دیتا ہوں. جب میں مومن کو دیکھتا ہوں کہ لالچ میں آتا ہے تو خمزی روک لیتا ہے, زکات بھی روک لیتا ہے, فطرہ بھی روک لیتا ہے, جو نہیں بھی روکتے ہیں تو غلط طریقے سے دیتے ہیں. پیسے کی لالچ بہت بری چیز ہے. اسی میں ابھی آدھے گھنٹے کی بات ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال موضوع تو کچھ اور ہے. حق فاطمہ اگر کوئی غصب کر کے بیٹھ جائے پیسے کی محبت میں نا, اور کیوں غصب کرے گا؟ جو دشمن اہل بیت ہے وہ تو غصب کریں گے اپنے مقاصد کے لیے, مومن کیوں غصب کرے گا؟ پیسے کی لالچ. اور جو آج کل ایک نیا ٹرینڈ نکلا, آیت اللہ سیستانی نے کافی اس کو کنٹرول کیا ہے, کیونکہ بیچ میں بعض مراجع ایسے تھے انہوں نے مومنین کا فیور کیا کہ بھائی اگر بہت مجبوری میں کوئی دیتا بھی ہے $10,000 تو کوشش کرتا ہے کسی طرح 12,000 واپس لے لے ان سے, کہ یہ پروجیکٹ ہے اور وہ فاؤنڈیشن ہے اور وہ ادارہ ہے اور وہ ہے, یہ بہت سینسیٹیو موضوع ہے, اس میں صحیح لوگ بھی کہیں لپیٹ میں نہ آ جائیں, صحیح ادارے بھی ہیں. لیکن بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تو مومن ہے, تو غیر مسلم تھا. اب پیغمبر نے جب یہ سنا, کہا کہ اس نے کہا آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, یہ مکے کا کافر نہیں ہے جو پیغمبر کو صادق کہتا تھا, یہ مدینے کا جس نے دیکھا ہی نہیں رسول کو. پیغمبر نے کہا نہیں میں نے خرید لیا. نہیں خریدا. اچھا آپ نے خریدا ہے تو کوئی وٹنس ہے آپ کا؟ یہ ہو گئی بالکل لیگل بات, قانونی بات. کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ چیز کا آنر تو میں ہوں, آپ بھی مان رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں خرید لیا تو اس کے لیے گواہ ہونے چاہیے, وٹنس. بات بالکل صحیح, 16 آنے صحیح. پیغمبر نے دیکھا سارا مجمع اتنی دیر میں جمع ہو چکا ہے. ایک تو گھوڑے خریدنے کے لیے آئے, پھر جب رسول کو اس سے بحث کرتے دیکھا تو اور زیادہ لوگ آ کے جمع ہو گئے. سارے مسلمان ہیں اس میں. پیغمبر نے دیکھا ایک ایک کو, کسی کا نام نہیں لیا, کہا بھائی تم میں سے کون گواہی دے گا کہ گھوڑا میں نے خرید لیا. اب یہ جو جملہ سنا, اب سارے مسلمان 2 قدم پیچھے ہٹے. کچھ لوگ ہوتے ہیں متقی, کچھ لوگ ہوتے ہیں سپر متقی. یہ سارے سپر متقی تھے. کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ رسول ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ایک چیز تو ہم نے ہوتی دیکھی نہیں, ہم کیسے گواہی دیں؟ اس وقت سارا ان کا تقوی آ گیا کہ ہم جھوٹ تو بول نہیں سکتے, غلط بیانی تو کر نہیں سکتے. پیغمبر نے کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا. اچھا تم نہیں یا رسول اللہ آپ ہی نے تو ہمیں سچ سکھایا, ہم کیسے بولیں, غلط بیانی میں تھے ہی نہیں. اتنے میں ٹہلتے ہوئے وہاں سے خزیمہ ابن ثابت انصاری آ گئے. بہت بڑا نام میں نے لیا, ابھی میں ذرا سا اس کو سمجھانا پڑے گا بعد میں, ابھی بھی سمجھا سکتا ہوں لیکن پھر ایسا نہ ہو کہ مجلس کا وقت ختم ہو جائے. وہ آ گئے ٹہلتے ہوئے. کیا بات ہے, کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ پاکستان کے ہی ہیں نا, 2-4 بچے جو یہاں پیدا ہوئے ہوں گے وہ تو میری مجلس میں آئیں گے نہیں, مجبوری ہے, وہ سمجھتے ہی نہیں. بات بالکل صحیح. ایک بار ایسا ہی ہو چکا, میرے ساتھ ہو چکا. ہمارے ملک میں چائنیز بہت ہیں, سب جگہ ہوتے ہیں, وہاں بھی بہت ہیں. تو جب بہت زیادہ میں نے کچھ بچوں سے کہا کہ بھائی بیٹھا تو کریں نا, کچھ سمجھ میں آ جائے گا, وہ لے کے گئے مجھے چائنیز اسپیکر کی اسپیچ میں کہ آپ چلیں ہمارے ساتھ. ان کی سیکنڈ لینگویج وہاں اسکولوں میں چائنیز تھی, وہ سمجھ رہے تھے. میں بیٹھا 10 منٹ میں اتنا بور ہو گیا, دل چاہ اٹھ کے بھاگوں. وہ آدھے گھنٹے یعنی 40 منٹ کی اسپیچ تھی. جب باہر نکلا انہوں نے کہا مولانا آپ سمجھ میں آئے نا ہم پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میں نے کہا کچھ زیادہ ہی سمجھ میں آ گیا. تو پھر میں اس کے بعد باقاعدہ یہ کہنے لگا کہ نہیں آ رہے ہیں تو آپ کا قصور نہیں ہے, لیکن آپ تو پاکستان کے ہیں نا, وہاں تو ذرا سی بات ہو جائے مجمع کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی بھی بات نہ ہو, آپ خالی آسمان کو دیکھنے لگے 500 آدمی آ جائیں گے کہ کچھ ہوگا ضرور جو یہ آدمی کھڑا دیکھ رہا ہے نا. یہ ماحول ہے ہمارے یہاں کا, بہت فالتو ٹائم بھی لوگوں کے پاس ہے, بہت کم ٹائم بھی ہے. تو آپ خزیمہ ابن ثابت انصاری تو اچھے صحابی تھے, مجمع رسول بیچ میں آگے یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ کہا بھائی میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں نے نہیں خریدا. میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کوئی گواہی دے گا, کوئی تیار نہیں. کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ گھوڑا آپ نے خریدا ہے اور یہ غلط کہہ رہا. اچھا پیغمبر کو ایک اصول بتانا تھا, ایک عقیدہ بتانا تھا, یا عقیدے کی ایک پریکٹیکل انٹرپریٹیشن بتانا تھی, ورنہ تو معاملہ ختم ہو گیا نا. یہودی کہہ رہا ہے گواہ لاؤ, گواہ گئے. نہیں, وہ معاملہ گھوڑے کا نہیں تھا. پیغمبر نے بجائے اس کے کہ یہودی سے بات کرتے خزیمہ پر ہی الٹ پڑے. خزیمہ تم تو تھے ہی نہیں, تم کیسے گواہی دے رہے, بغیر دیکھے, تمہاری پریزنس بھی نہیں تھی. کہا یا رسول اللہ گھوڑے کی کوئی حیثیت,
آپ نے کہا اللہ ہے، آپ کے کہنے پہ مانا. آپ نے کہا رسول ہے، آپ کے کہنے پہ مانا. آپ نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے، آپ کے کہنے پہ مانا. آپ نے کہا قیامت ہوگی، آپ کے کہنے پہ مانا. آپ نے کہا جنت ہے، آپ کے کہنے پہ مانا. آپ نے کہا جہنم ہے، آپ کے کہنے. اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کے کہنے پہ بغیر دیکھے مان لیں. گھوڑے کی کیا حیثیت ہے کہ ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ دیکھیں گے پھر گواہی دیں گے؟ پیغمبر کا جملہ تھا. ہاں درود ہونا تو چاہیے، لیکن کیا کریں مومنین کی عادت چھوٹ جاتی ہے. ایسے واقعات پر تو واقعاً ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جو الحمدللہ. تو پیغمبر نے اس پر ایک جملہ کہا. گھوڑا بڑا تو ایک طرف رہ گیا، کیونکہ اصل یہ اصول بتانا تھا کہ یہ تمہارا رسول پہ یقین ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے. پیغمبر نے کہا خزیمہ انت ذو الشہادتین. یہ جو لفظ آتا ہے نا شہادتین، یہ تثنیہ کا لفظ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے دو. مغربین دو رین، دو دو حسنین، دو حسن. یہ جو جس کا اسٹائل ہے نا رضیف قافیہ جو کہیے ذو شہادتین، آج سے تو ایک آدمی ہے لیکن تو دو کے برابر. جہاں جہاں اسلام میں دو گواہ مانگے گئے، تیرے ہوتے ہوئے دو کی ضرورت نہیں، تو ایک دو کے برابر. ان کا لقب ہو گیا ذو شہادتین. اور اب سنیے دو چھوٹی سی باتیں، پھر میں اصل موضوع پہ آ جاؤں. بات تو یہاں ہو گئی لیکن بتا بھی دوں. جب شہزادی کے دروازہ جلانے کے واقعات ہو رہے تھے، لیکن سب سے بڑی بات تھی کہ علی کے حق میں قبضہ کیا گیا. تو جو 12 گئے تھے ان میں ذو شہادتین بھی تھے، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ اے حکمران، تجھے پتا ہے کہ رسول خدا نے مجھے دو کے برابر قرار دیا ہے، میں ایک بھی نہیں ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ پیغمبر نے غدیر خون میں میرے مولا کو حاکم بنایا تھا، وہ ہے خلیفہ برحق، تو نہیں. یہی واقعے کو انہوں نے دلیل بنایا کہ رسول نے مجھے ذو شہادتین کہا. میں اتنا سچا ہوں کہ ایک آدمی دو کے برابر. شیخ عباس قمی نے ایک مختصر سا خطبہ لکھا ہے مولا کا، لیکن اس جملے کے ساتھ کہ یہ علی نے اپنی زندگی کے آخری ہفتے میں خطبہ دیا. پھر شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ زندگی کا آخری خطبہ ہے، خطبہ جو لوگوں کے سامنے دیا جائے، وصیت جو گھر والوں سے کی جائے. کہ یہ علی کی زندگی کا آخری خطبہ. عجیب خطبہ. یہ وہ خطبہ ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے. اچھا یہ خالی شیخ عباس قمی نے نہیں لکھا، یہ تو تمام علماء نے لکھا، لیکن اس کا یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے آخری خطبہ ہے علی کی زندگی کا. یہ خطبہ عجیب انداز سے علی دے رہے ہیں. خطبہ دے رہے ہیں تو اتنا رو رہے ہیں کہ علی کی داڑھی علی کے آنسوؤں سے بھیگ چکی. وہ داڑھی جو اسی ہفتے میں جب یہ خطبہ دیا گیا ابن ملجم کی تلوار لگے گی تو علی کے خون سے رنگین ہوگی، لیکن اس وقت اتنا رو رہے ہیں. اب ایک جملہ کہہ دوں، یہ توہین نہیں کر رہا ہوں، دو چیزوں کو برابر نہیں قرار دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ ساری کائنات اہل بیت کے لیے آنسو بہاتی ہے. آج علی آنسو بہا رہے ہیں، کس کے لیے؟ یا تو ہو خطبہ یہ ہو کہ خوف خدا سے رو رہے ہیں، وہ تو علی روتے تھے، ہر معصوم روتا تھا. خوف خدا سے نہیں روئے یہاں پہ. نعوذ باللہ توہین نہیں کر رہا ہوں کہ علی کو خوف خدا نہیں. اس خطبے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ خوف خدا نہیں. علی کہہ رہے ہیں اینا اینا اخوانی، اینا اینا عمار، اینا اینا ابن تیہان، اینا اینا ذو شہادتین. آخری خطبہ علی کی زندگی کا. رو رہے ہیں اتنا کہ آنسوؤں سے علی کی داڑھی بھیگ گئی اور کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کہاں چلے گئے. بھائی کہہ رہے ہیں اینا اینا اخوانی، میرے بھائی کہاں چلے گئے. اینا عمار، اے عمار یاسر تم کہاں چلے گئے. اینا ابن تیہان، اے ابن تیہان تم کہاں چلے گئے. اینا اینا ذو شہادتین، اے دو گواہوں کے برابر والے خزیمہ تم کہاں چلے گئے. اور یہ سارے وہ صحابی ہیں جو علی کی شہادت سے 4 سال پہلے جنگ صفین میں معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے. مولا نے کہا یہ میرے بھائی ہیں، نام لے لے کے، خالی یہ بھی نہیں کہا اینا اخوانی میرے بھائی کہاں. اینا اینا ذو شہادتین، اے ذو شہادتین دو گواہ کے برابر والے خزیمہ کہاں ہو. کیا اسٹیٹس ہوگا جس کا نام لے کے علی جیسا مشکل کشا کائنات، مولا کائنات رو رہا ہے، آنسو بہا رہا اور یاد کر رہا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اب میں بھی تم سے ملنے آ رہا ہوں. اتنا عظیم صحابی ہے، کس چیز سے بنا اتنا، اور جنگ صفین کا شہید ہے. لیکن جذبہ کیا تھا جس کی بنا پہ اسٹیٹس اتنا ہائی ہوا، جو رسول کہہ دے آنکھیں بند کر کے ماننا. یہ ہے وہ اسلام کی منیمم ریکوائرمنٹ. لیکن یہاں ایک بات میں بتا دوں کہ ہم لوگوں کا طریقہ یہ ہے، ٹوٹل سبمیشن اور ٹوٹل سرنڈر نہیں ہوتا ہے، پارشل ہوتا ہے. کچھ چیزیں مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے. جنہوں نے میری تقریریں سنی ہیں، ایک اعلان ان کے لیے کر رہا ہوں. جنہوں نے نہیں سنی ہے، نہ اعلان ان کے لیے ہے، نہ واقعہ ان کے لیے.
میں آغائے شہرستانی کا ایک واقعہ بتا، ہبت الدین شہرستانی 100 سال پہلے کے ہمارے نجف کے ایک ایسے عالم جو اس زمانے کی سائنسز پہ کنٹرول کرتے تھے، بہت کمانڈ تھی ان کو. ان کا ایک واقعہ پڑھتا ہوں، نہج البلاغہ والا. وہ نہیں پڑھ رہا ہوں، وقت نہیں ہے کیونکہ اصل موضوع رہ جائے گا. بات تو وہی ہوگی گھوم پھر کے جو اب تک ہو چکی، آنکھیں بند کر کے ماننا لیکن مکمل ماننا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مومنو ایمان میں، اسلام میں کمپلیٹلی داخل ہو. یہ نہیں چلے گا کہ میٹھا میٹھا ہوا اور کڑوا کڑوا تھو تھو. کچھ چیزیں لے لی اسلام کی، کچھ چھوڑ دی. علی ہماری شفاعت کریں گے، برحق عقیدہ ہے، مان لیے. علی آج بھی دنیا میں ہماری مدد کرتے ہیں، برحق عقیدہ ہے، مان لیے. لیکن اگر علی کا چاہنے والا گناہ کرے گا تو اسے عذاب قبر ملے گا، یہ نہیں مانا، عقل میں نہیں آ رہا. ایسا نہیں چلے گا. لو تو پورا لو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم لوگ قرآن میں سے کچھ پر ایمان لاتے ہو، کچھ کا انکار کرتے ہو؟ سیرت اہل بیت میں یہی ہوا. اب یہی معصومی جو ہمارے یہاں کے بھی مددگار ہیں اور وہاں کے بھی مددگار. اور یہ لفظ تو میں نے بہت چھوٹا استعمال کیا. ہمارے نہیں، جو رسول خدا کے بھی یہاں بھی مددگار ہیں اور وہاں بھی مددگار. پیغمبر نے دعا مانگی تھی، ربی ادخلنی، جی درود بھیجے محمد عالم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رسول کی دعا ہے یہ. اے خدا مجھے ایک مددگار چاہیے جو طاقت رکھنے والا مددگار ہو. تو علی رسول کا بھی مددگار ہے یہاں اور وہاں پر. لیکن وہی علی یہ بھی بتا رہا ہے کہ اے ہمارے چاہنے والوں، قیامت میں تو پھر بھی ہم ہوں گے ہر جگہ، لیکن قیامت میں پھر بھی ہم تمہاری بہت سے گناہوں میں بخشش کرائیں گے. قبر کے بارے میں خود تیاری کر کے آنا. ایک عجیب جملہ کہہ رہا ہوں جس کو سمجھانے کا آج وقت نہیں ہے. اگر بغیر سمجھائے آپ سمجھ گئے تو میرا کام آسان ہو جائے گا، ورنہ کل کچھ 2 منٹ تو میں کسی چیز میں نہیں لگاتا ہوں، 5 منٹ کم از کم دینا پڑیں گے. اور اگر آپ سمجھ گئے تو میرا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. کل کا موضوع آج سے بھی زیادہ اہم ہے. کل کا موضوع کیا ہے ابھی سے بتا دوں. دیکھیے میں نے یسٹرڈے کہا تھا، آج کا موضوع کیا ہے؟ نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہال خالی پڑا. اچھا اب آج بتا رہا ہوں کہ ٹمورو، کل تو دونوں کے لیے. کل کا موضوع ہے ہاؤ ٹو بیکم اے بلینر. کل کا یہ موضوع ہے. کل آپ سنیے گا. ہاں ایسے ہی نعرہ لگائیے گا. کل کی تقریر سن کے واپس نہ لے لیجیے گا. نعرے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آپ لوگ داد دے رہے تھے، اس کی بات کر رہا ہوں. تو خلاصہ یہ ابھی کل انتظار کیجیے گا اس موضوع کا. یہ والا موضوع تو جو کل میں نے اعلان کیا تھا اس کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ دو عذاب اللہ نے مرنے کے بعد مومنوں کے لیے رکھے، وہ کافروں کے لیے نہیں. ہاں 5% کافروں کے لیے ہیں، 95 کے لیے نہیں. ایک قبر کا عذاب اور ایک پولیس سے رات. یہ تو خاص بنائے مومن کے لیے گئے. اور کافروں کی حالت کیا ہوگی قبر میں، اور کیسے زندگی گزاریں گے؟ سورہ یاسین میں آپ ہر شب جمعہ سنتے ہوں گے، جب قیامت میں ان کو اٹھایا جائے گا وہ کیا کہتے اٹھیں گے؟ من بعثنا من مرقدنا. مرقد کہتے ہیں بستر کو، بیڈ روم کو، جس میں آپ اے سی چلا کے ایک اچھے سے آرام دہ میٹرس کے اوپر گہری نیند لیتے ہیں. کافر کہہ رہے ہوں گے ارے ہم تو اتنی آرام دہ نیند اپنے بیڈ روم میں لے رہے تھے، کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ اور کس نے اٹھایا؟ وہ اسرافیل نے جو بغل یا سور پھونکا. یعنی اتنے آرام سے قبر میں ہوں گے وہ لوگ. کیونکہ عذاب قبر کافروں کے لیے 5% کو چھوڑ دیجیے، یزید، ابن ملجم، قابیل اور پولیس سے رات. باقی قیامت کا عذاب اللہ نے رکھا ہے سوائے صاحبان ایمان کے باقی سب کے لیے. ہاں 5% صاحبان ایمان کو قیامت کا عذاب بھی ملے گا. دونوں طرف 5% کا ایک مارجن ہے. اب یہ کیا بات ہے؟ یہ اگر آپ سمجھ گئے تو بہت اچھا ہے، یا مجھ سے سن چکے ہیں تو اور بھی اچھا ہے. ورنہ پھر یہ کہ شاید 5 منٹ 7 منٹ کل مجھ کو اس پہ لگانا پڑے، اصل بات پہ آ جائے. مولا کا جملہ ہے ان ما بعد الموت اشد من الموت. ایک تو مرنا ہی کتنی تکلیف دہ اذیت والی اسٹیج آتی ہے مومن کے لیے. سلمان فارسی کو جو قبر کے مردے نے کہا تھا 100 سال ہو گئے ہیں، مجھے اب تک لگ رہا ہے جیسے ابھی ابھی مرا ہوں. اگر تلوار سے میرے سارے بدن کو قیمہ قیمہ کیا جائے تو تکلیف کم ہے، ملک الموت جب روح نکالتا ہے زیادہ تکلیف. اور اب تک وہ جو خالی وہ مولا کہہ رہے موت کے بعد تو موت سے بھی زیادہ سخت مرحلہ ہے. ایک اس کی روایت میں ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں اٹلانٹا کی آخری مجلس میں، کل یہاں پڑھوں گا. یہاں کی کل آخری مجلس ہوگی.
جہاں یہ روایت پڑھتا ہوں وہاں آخری کہتا ہوں، اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ اس سال کی آخری، زندگی بھر کی آخری، کیونکہ ایسی روایتیں سن کے پھر کون مجھے بلائے گا. لیکن پڑھوں گا کل آخری، آج نہیں. آج پڑھوں گا تو بھی اتنے لوگ بھی کل نہیں ہوں گے، لیکن وہ کل کی بات ہے. کل کچھ زیادہ ہی ہو گئے، پہلے آج تو مکمل کروں. تو خلاصہ یہ ہے کہ مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنتی ہے، اور اس کا سخت ترین عذاب. نہج البلاغہ میں بھی ایک آدھ خطبہ، یا اہل الغربت و یا اہل التربت و یا اہل الوحشت و یا اہل الظلمت. وہ پڑھ نہیں رہا ہوں کیونکہ جو جس منزل پہ آپ کو لے جا رہا ہوں. اب معصوم سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ مولا یہ عذاب قبر کیوں آتا ہے؟ 2 جملے سنیے گا. دوسرے جملے کے لیے کل کی مجلس میں میرا ایک موضوع بھی ہے. کون سے معصوم؟ پہلا یہ جو جملہ ہے یہ 2 اماموں کا ہے، 5ویں اور 6ٹھے کا. دوسرا جملہ رسول خدا کا. 5ویں اور 6ٹھے امام نے ارشاد فرمایا، رسول نے آنکھوں دیکھی بات بتائی، اسی لیے میں نے اس کو بعد میں رکھا ہے، ورنہ رسول کا بیان تو پہلے ہونا چاہیے. لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا زبانی بات، پھر جو آنکھ سے دیکھ لیا اور زیادہ یقین بڑھتا. مولا یہ قبر کا عذاب کیوں آتا کا اکثر و عذاب القبر، 100% نہیں لیکن زیادہ تر قبر کا عذاب آتا ہے بالغیبت والنمیمت. جو لوگ غیبت کرتے ہیں نا، اور جو لوگ نمیمہ کرتے ہیں، چغلی کا زیادہ عذاب قبر اس کی وجہ سے. یہ جو زبان ہے نا، زبان، ہمارے ہاں یو پی میں اس کو کہا جاتا تھا للو، لیکن یہ ممبر کے لیے صحیح لفظ نہیں. بول بھی دیا پھر بھی کہہ رہا ہوں صحیح نہیں. یہ جو مومن کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے. اور اسی لیے میں نے شروع میں ایک جو مثالیں جو دی تھیں وہ اس کے لیے بھی تھی کہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، کبھی اچھی ہوتی ہے کبھی بری ہوتی ہے. وہی عورت ہے، اگر کسی کی ساس ہے تو اس کے حق میں بری ہے، اور کسی کی ماں ہے تو اس کے حق میں اچھی. یہی زبان. لقمان سے ان کے آقا نے کہا کل میرے بہترین مہمان آ رہے ہیں، VIP بہترین کھانا تیار کر کے لانا. نہیں، الٹا ہو گیا واقعہ. کل میرے ایسے مہمان آ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا دوبارہ آئیں، بہت ہی خراب سا کھانا تیار کر کے لانا. جو ہم لوگوں کے ساتھ کئی جگہ ہوتا ہے، مجلس پڑھنے جاتے ہیں، نہیں چاہتے ہیں کہ مولانا دوبارہ آئیں. ڈھونڈتے ہیں کہ معاشرے میں سب سے بھوڑ عورت کون سی ہے جو سب سے خراب کھانے پکاتی ہے. ڈھونڈتے ہیں باقاعدہ سلیکشن ہوتا ہے. مولانا یہ خیر. تو خلاصہ یہ سب خراب کھانے. تو وہ جو تھے، اب یہ واقعہ جو ہے نا سب میرے ذہن میں مکس اپ ہو رہا ہے زبان پکا کے لیے. زبان بھولا نہیں ہوں، نہیں بھولا نہیں ہوں ابھی تک، الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے. اس کے بغیر بھی پڑھ. اگلے دن بہترین مہمان آ رہے، بہترین کھانا تیار کر رہے. یہ تھا پہلے بہترین کیا ساری زبان پکا دی. گائے کی زبان اور بکرے کی زبان اور اونٹ کی زبان اور مختلف. دل جل گیا، ہی میرے VIP ہیں، صرف زبان کھلا رہا. کہا لقمان، میں نے کہا تھا بہترین کھانا تیار کرنا. کہا زبان سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں ہے انسان کے پاس. اسی سے اللہ کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. اچھا اب امتحان لوں گا. اگلے دن سارے دشمنوں کو بلایا کہ آج بدترین کھانے تیار کر کے لانا، پھر زبان پکا کے لیا. یہ تو کل بہترین تھا. کہا نہیں، اس سے بدتر کیا چیز ہے. اسی سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اسی سے غیبت کی جاتی ہے، اسی سے چغلی کھائی جاتی ہے، اسی سے گانے گائے جاتے ہیں. انسانی جسم کا بہترین آرگن بھی زبان اور بدترین آرگن بھی زبان. اور کہا کہ اکثر عذاب اس وجہ سے آئے گا کہ لوگ غیبت کرتے ہیں. میں ضمناً ایک جملہ کہہ دوں کیونکہ وقت 1 گھنٹہ تو ہو رہا ہے. ضمناً 2 گناہ ایسے کہ 99.99% مومنین کو میں نے یہ کرتے دیکھا. 99 بہت بڑا میں نے عدد کہا ہے. میں تو 100 کہنے والا تھا، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ کے نیک بندے ہر جگہ ہوتے ہیں. ایک ہے میراث کی غلط تقسیم، اور گناہ کی نیت سے بھی نہیں ہوتی ہے، کبھی بالکل اچھی نیت ہوتی ہے لیکن گناہ ہوتا. اور ذرا سا دیکھیے، اس کی تشریح بھی نہیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے خود اپنے آپ سے ڈر لگ رہا ہے. دوسرا غیبت. 99.99% لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا میں نے. آپ بیٹھ جائیے کبھی اور دو رشتہ دار باتیں کریں، بالکل نارمل باتیں، دنیا کی باتیں. آپ دیکھیں گے 15 منٹ کے بعد ٹریک ایسا چینج ہوگا، کسی نہ کسی کی برائی اور غیبت ان کی زبان پہ آ رہی. ان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب وہ ڈائیورٹ ہو کے کہاں چلے گا. واقعاً جیسے علماء نے لکھا کہ اتنا پھیلا ہوا گناہ کہ دل چاہتا ہے غار میں جا کے بیٹھ جاؤ، دنیا سے کٹو تبھی اس سے بچو گے. کیونکہ جو 2 بہنیں تھیں رمضان میں جنہوں نے روزہ رکھا رسول خدا کے زمانے میں، ایک غیبت کر رہی تھی، دوسرا سن رہی تھی.
غیبت کرنے والی پہ تو عذاب آیا, سننے والی پہ بھی آیا. اس نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ کہا کہ تو سن رہی تھی. سامع الغیبت کا عہد المختابین, پیغمبر کا فرمان. سننے والا بھی ایسا ہی ہے جیسے غیبت کرنے والا, کیونکہ اگر کوئی نہ سنے نا تو پھر غیبت کرنے والا کس سے غیبت کرے گا؟ دیواروں سے تو نہیں کرے گا, کنویں میں منہ ڈال کے تو نہیں کرے گا. وہ تو اسی لیے کرتا ہے کہ اس نے دو باتیں کسی کے خلاف کہیں, آپ نے چسکا لیا, اچھا یہ تھا, ارے وہ کہے گا آپ کیا بات کرتے, اس سے زیادہ تھا. اور آپ نے چسکا لیا, اچھا یہ نہ, ارے اس سے بھی بڑا. اب وہ سلسلہ بڑھتا. تو سننے والا بھی پارٹنر ہے اس گناہ کے اندر. اور امام فرماتے ہیں کہ اکثر جو گناہ عذاب قبر اس کا گناہ یہ ہے غیبت. اور غیبت ہے تو اس کا بڑا بھائی جو ہے چغلی, اس کا تو کہنے ہی کیا. اور پیغمبر نے کیا کہا؟ اب یہ سچے رسول کا وہ واقعہ ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ شک کیا گیا. پیغمبر ایک رات کو آسمانوں میں گئے تھے معراج پر. ہاتھ بلند ہوا تو مجھے گھڑی بھی نظر آ گئی. تو جو آسمان پہ گئے تھے پیغمبر, تو وہاں پیغمبر نے بہت ساری چیزیں دیکھی, عذاب قبر بھی دیکھا. کافروں نے مذاق اڑایا, مومنوں نے تسلیم کیا. آج کے مومنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, آج کے مومن مذاق اڑاتے ہیں. پیغمبر کا تو مذاق نہیں اڑا سکتے. تو جس نے پیغمبر کا واقعہ سنا ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے کوئی ہے جو ان کو مجلس پڑھنا سکھا دے کہ مجلس پڑھی کیسے جاتی ہے. یہ چیزیں مجلس میں نہیں پڑھی جاتی ہیں جو کل آ رہی ہیں. ابھی سے میں پہلے سے وارننگ دے رہا ہوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر نے آسمانوں کی سیر کرتے کرتے, جو کل میں نے کہا کہ وہاں تک پہنچ گیا جہاں جبرائیل بھی نہ پہنچے, تو جنت کو بھی دیکھا, جہنم کو بھی دیکھا. اب واپس آ کے پیغمبر سے بہت سارے سوال ہوئے. اس میں پیغمبر نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ ہر سال جب وہ تاریخ آتی تھی معراج کی, ہر سال پیغمبر حجرے میں بیٹھ کے روتے تھے. ایک دفعہ نہیں, ہر سال. نویں امام کی حدیث ہے, جن کی بہت کم حدیثیں ہمارے پاس ہیں. اور نویں امام نے بھی حدیث اپنی دادی فاطمہ زہرا سے سن کے ہم تک پہنچائی. بہت مشہور روایت. وہ جو 11 عورتوں کو دیکھا پیغمبر نے, بہت مشہور روایت. میں اشارے کر رہا ہوں کیونکہ اگر میں واقعہ پڑھتا ہوں, لوگ کہتے ہیں مولانا کتنی دفعہ یہ واقعہ پڑھیں گے, ہم تو سن کے تھک گئے. اور کبھی نہیں پڑھتا ہوں, یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں. خیر, تو میں تو ایک عجیب مصیبت میں ہوں. تو اب آ جائیے آخری جملے. تو پیغمبر سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, جہنم میں کون زیادہ تھے؟ اکثر یہ سوال ہوتا ہے, بھئی فلاں جگہ مرد زیادہ تھے کہ عورتیں زیادہ تھیں. ہمارے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں ہم جیسے سب کے, وہ انہوں نے مجلس پڑھی, اس میں مرد زیادہ آئے تھے کہ عورتیں زیادہ آئی تھیں. جب آپ ملتا ہے مرد, کون عورت آئے گی یہ گالم گلوچ سننے کے لیے اور اپنے اوپر فائرنگ برداشت کرنے کے لیے؟ تو خیر خلاصہ یہ کہ اب ایک سوال یہ ہوا, یا رسول اللہ, اب آپ جب جہنم کا دورہ کیا ایز اے حاکم, حکمران جو ہے وہ اپنی حکومت میں جب جاتا ہے تو مختلف جگہوں کا دورہ کرتا ہے, جیل بھی جاتا ہے کبھی. کیونکہ ایک دفعہ میں نے یہ حدیث پڑھی تھی, ایک دفعہ تو نہیں 85 دفعہ پڑھی تھی, لیکن کسی نے کامنٹ کر دی, واہ مسلمانوں نے اللہ کا پیر جہنم میں پہنچا دیا, انہوں نے رسول اللہ کو جہنم میں پہنچا دیا. جو پیغمبر نے کہا کہ جب میں جہنم کا وزٹ کرا تھا, یہ دیکھا 11 وہ عورتیں دیکھی جنہوں نے پیغمبر کو ہر سال رولایا. تو اب اس میں یہ ہے کہ ایز اے حاکم جاتے ہیں, کیسے کوئی حکمران جیلوں کا دورہ کرے. یا رسول اللہ, وہاں آپ کو مرد زیادہ نظر آئے کہ عورتیں زیادہ نظر آئیں؟ پیغمبر نے کہا عورتیں زیادہ نظر آئیں. اب عورت نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ, ہم دین کی وفادار, ہم آپ کی وفادار, ہم اپنے شوہروں کی وفادار, ہم دین خدا پر عمل کرنے والیاں, ہم گھر میں بیٹھنے والیاں. اب آج کل نہیں ہے لیکن اس وقت تو تھی نا. گھر میں بیٹھنے سے بہت سے ایسے گناہ سے عورتیں بچ جاتی ہیں جو مردوں کے گناہ, فراڈ, چیٹنگ, کاروبار, جاب, اس سب کے اندر دھوکہ, دوسرے کا حق غصب کرنا, سب سے بچ جاتی ہیں. تو ہماری اکثریت کیوں تھی؟ کہا کہ اگر 2 گناہ تم نہ کرو نا تو 95% عورتیں کبھی جہنم میں جائیں گی. اب پہلا گناہ ہے زبان. تم لوگ اپنی زبان کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے ہو. جہاں بیٹھے غیبت شروع ہو گئی, جہاں بیٹھے کسی کی برائی شروع ہو گئی. اکثریت اس وجہ سے جہنم میں گئی. تو امام نے کہا کہ اکثر عذاب قبر آ رہا ہے غیبت کی وجہ سے, اور پیغمبر آنکھوں سے دیکھ کے آ رہے ہیں. خیر ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ پیغمبر آنکھوں سے دیکھ کے ہمیں بتائیں, ہمارے لیے پیغمبر کا اشارہ بھی کافی تھا, لیکن ہمیں یقین دلانے کے لیے کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ اس زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے عورتیں, اور آج کل کتنا عام ہو گیا. میں نے کہا نا کہ آپ بیٹھ جائیے, 2 مومنین اگر بیٹھے دینی مسائل پہ بات کر رہے ہیں, قرآن حدیث پہ بات کر رہے ہیں, آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ ڈائیورٹ ہو کے کہاں چلے جائیں گے. بلکہ میرا اپنا ایک تجربہ ہے, غلط ہوں گا میں,
کہ غیبت کے سب سے بڑے جو اس وقت اڈے ہمارے بنے ہوئے ہیں، اب یہ اڈے کا لفظ اردو کا لفظ ہے نا، ہیڈ کوارٹر کہیے، سینٹر کہیے، سب سے بڑے مسجدیں ہوتی ہیں، وضو خانے ہوتے ہیں، حتی معصومین کے شہر ہوتے ہیں جہاں روزہ ہے، حتی خانہ کعبہ ہوتا ہے۔ پہلے انڈین پاکستانی حاجی جہاں رہتے تھے مکے میں، تو وہاں سے جب وہ جاتے تھے خانہ کعبہ تو بہت بڑا ہے نا، تو باب عمرہ ان کے لیے راستے میں پڑتا تھا۔ اب سسٹم چینج ہو گیا، اب وہاں سے وہ لوگ جاتے تھے، جہاں سے داخل ہوئے وہیں بیٹھ گئے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے نا، عزا خانے میں لوگ آتے ہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں، بہت کم ہے جو آگے تک آتے ہیں جگہ بھی ہو تو وہ جو جاتے ہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جو بیٹھے ہیں کون؟ حاجی، عمرہ کرنے والے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ صحن کعبہ میں۔ کہاں ہے؟ سامنے کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ باب عمرہ سے داخل ہوئے تو وہ جو میزاب رحمت ہے، وہ گولڈن ڈرینیج پائپ جس سے رحمت برستی، وہاں بیٹھے۔ لیکن جس طرح بیٹھتے ہیں تو ہم لوگوں نے اس کا نام ہی رکھ دیا تھا باب غیبت، غیبت گیٹ۔ وہ جو جا کے بیٹھے اب صحن کے اندر نا، شروع میں تو قرآن اٹھا لیا، 2 ورق پڑھے پھر رکھ دیا۔ ہاں اب جو شروع ہو گئی غیبت، خانہ کعبہ ہو کہ روضہ رسول ہو کہ معصومین کے شہر ہوں کہ مسجدیں ہوں، کیونکہ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں کو تو غیبت کے ڈیفینیشن بھی نہیں معلوم۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قبر سے لے کے جہنم تک۔ 7ویں امام کے صحابی نعوذ باللہ بہت سادہ یا اس قسم کے جسے ہم سادہ ان معنوں میں نہیں، بہت سمپل نہیں تھے، وہ اپنے منہ میں ہر وقت کنکر رکھ کے بیٹھتے تھے۔ یہ 7ویں امام کے حالات میں لکھا۔ امام نے پوچھا بھائی کیا ہے؟ کہا مولا آپ نے اتنا غیبت کے گناہ سے ڈرایا کہ ہم اپنی زبان پہ تالا لگاتے ہیں۔ جب منہ پہ کنکر ہو تو آپ بول تو نہیں سکتے نا، کوئی ضروری بات ہو تو ہم کنکر نکال کے بات کرتے ہیں پھر رکھ لیتے کہ یہ زبان اگر آزاد ہوگی تو ہمیں جہنم میں لے جائے گی۔ کوئی وجہ تو تھی نا، نعوذ باللہ وہ اتنے بے وقوف تو نادان تو نہیں تھے۔ اور یہ کتنا عام گناہ ہے، لیکن اب یہ بھی ترقی کر گیا۔ پہلے تو غیبت جیسا میں نے کہا 2 آدمی آمنے سامنے کرتے، اب جس چیز کے بارے میں پوچھو کہتے ہیں وہ ای بکنگ ہو رہی ہے، ای بینکنگ ہو رہی ہے، ای ٹریولنگ ہو رہی ہے، یہ ساری اب ای غیبتیں ہوتی ہیں۔ بھرے ہوں گے آپ کے واٹس ایپ بھی، بھرے ہوں گے آپ کے مثلا دوسرے مختلف ای میل وغیرہ کے اکاؤنٹ بھی۔ اتنا بدترین گناہ ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا اتنے ہائی لیول کے مجلس پڑھتے پڑھتے اس پہ اتارا ہے، یہی پرابلم ہے، اسی لیے لوگ اس سے نہیں بچتے۔ یہ زبان، ہاں جیسا لقمان کا واقعہ تھا کہ اگر یہ واقعاً دین خدا کے لیے استعمال ہو تو اس سے بہتر اللہ نے جسم میں کوئی عضو پیدا نہیں کیا، بیسٹ آرگن ہے جسم کا۔ ہم لوگ اسے غلط استعمال کرتے ہیں۔ جیسے علی کی تلوار اگر کسی کے ہاتھ میں آ جائے، ذوالفقار کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے لیے لکھا ہے کہ کوئی غیر معصوم اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اور بھی تلواریں تھیں نا، تو وہ تو اس طرح سے اپنے علی کے جانے والوں کی گردن کاٹے گا، اور یہی تلوار علی کے ہاتھ میں ہو تو دشمنان خدا کا خاتمہ ہو۔ یہ ہمارے پاس اللہ نے بہترین آرگن دیا ہے جس سے ہم، غیبت تو بہت چھوٹی بات میں نے کہی، اس سے بڑی بات بھی کل، اب نہیں، اب بہت باتیں میں نے کہہ دی، میں خود پریشان ہوں کہ کتنی لمبی مجلس پڑھوں گا، لیکن اس کا بہترین استعمال بھی دیکھیں۔ ابھی تو آپ نے بدترین دیکھا، پورے مظالم کے باوجود اور حسین کے پورے لشکر کو ختم کرنے کے باوجود یزید اگر ہارا ہے تو سید سجاد اور زینب کے خطبات کی وجہ سے۔ میں وہ لفظ زبان پہ اس وقت نہیں لانا چاہتا تھا ابھی اس جملے میں، خطبات کا مطلب زبان، بلکہ میں یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جو دشمنان اہل بیت کی لسٹ میں ٹاپ پر ہیں، یزید ٹاپ پر نہیں ہے، اس کے بھی اوپر کچھ ہیں، ان کو بھی اگر منہ پہ تھپڑ پڑا ہے، یہ شکست فاش ہوئی ہے تو وہ فاطمہ زہرا کے خطبے کی وجہ، جو انہی تاریخوں میں دربار میں دیا گیا۔ اور اس میں ایک پیغام بھی ہے، مومنین کنفیوز کیوں رہتے ہیں کہ درود پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ بھائی شروع کر دے کوئی تو سب مل کے پڑھ لیا کرے، بہترین عبادت ہے۔ میں جو اتنا تیزی سے پڑھتا ہوں وہ نعرے اور نہیں لگتے تھے، اس لیے نہیں کہ میں اس کا مخالف ہوں، میرا بیان ایسا ہوتا ہے کہ میں خود کنفیوز ہو جاتا ہوں بعض اوقات۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس میں تربیت اولاد کا بھی ایک اہم پیغام ہے، لیکن صرف ایک اشارہ۔ تربیت اولاد پہ میں نے کوئی 100-150 مجلسیں پڑھی، اور وہ یہ ہے کہ جب شہزادی یہ خطبہ دینے گئی تھی تو اپنے ساتھ اپنی بیٹی زینب کو لے کے گئی تھی۔ اچھا ماں کے ساتھ بیٹی جاتی ہے، لیکن اس وقت شہزادی کی عمر صرف 5 سال تھی، 5 سال۔ بلکہ ہمارے پاس جو اس خطبہ فدق کی بہت ساری روایتیں آئیں، ان میں سے ایک روایت عبداللہ ابن عباس سے آئی۔
عبداللہ ابن عباس اہل بیت کے گھرانے کے فرد ہیں. ایک رسول خدا کے چچا ابو طالب تھے, دوسرے چچا عباس تھے. ابو طالب کے بیٹے کا نام علی ہے تو عباس کے بیٹے کا نام عبداللہ ابن عباس. علی کے شاگرد بھی ہیں, انہی کو علی نے وہ تفسیر قرآن سکھائی کہ آج بھی آپ جا کے اہل سنت سے پوچھے کہ تم لوگوں کے پاس اصحاب رسول میں سب سے بڑا تفسیر قرآن کرنے والا مفسر کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس. علی کے شاگرد بھی ہیں, فرسٹ کزن بھی ہیں, سمدھی بھی ہیں. جب عباس علمدار کی شادی کا موقع آیا تو علی نے کہا کہ لبابہ سے بہتر اور مجھے میچ نہیں نظر آ رہا, اور لبابہ عبداللہ ابن عباس کی بیٹی ہے. تو اتنے کلوز انہوں نے یہ حدیث ہم تک پہنچائی, اور وہ حدیث بھی انہی کی ہے جو صحیح بخاری میں 5 یا 6 جگہ آئی, جو دشمنوں کے گلے میں کھڈی کی طرح اٹکی ہوئی ہے کہ پیغمبر نے کاغذ و قلم مانگا, نہیں دیا گیا, وہ اپنی جگہ, یہ کہہ کے نہیں دیا گیا کہ نعوذ باللہ یہ ہذیان بکرے. وہ انہی کی حدیث ہے عبداللہ ابن عباس کی. 5-6 جگہ آئی ہے, ایک جگہ بھی نہیں آئی ہے, اور اس کتاب میں آئی ہے کہ جس کا نام ہی صحیح ہے. تو اس کے بعد یہ خطبے کی بات آتی, تو ان کا جملہ یہ تھا کہ قالت عقیلتنا. ابھی اس سے پہلے کہ 2-3 جو میں نے خمسے پڑھے اس میں شہزادی زینب کا بہت زیادہ میں نے ذکر کیا, کیونکہ 40 اہل بیت کا واپس آنا, شہزادی کا جہاد. تو اس میں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں جو شہزادی زینب کے ٹائٹل مشہور ہیں وہ روایتوں میں نہیں, غلط نہیں کہہ رہا ہوں, ثانیہ زہرا واقعاً وہ ہر اعتبار سے ثانیہ زہرا, لیکن امام نے کبھی نہیں فرمایا. ام المصائب واقعاً اتنی مصیبتیں نازل ہوئی ہیں کہ انہی کا حوصلہ تھا کہ برداشت کیا. لیکن شہزادی زینب کے جو القاب ہمارے پاس یا معصومین سے آئے ہیں یا معصومین کے گھرانے سے آئے ہیں, ان میں پہلا لقب ہے عقیلہ. قالت عقیلتنا, یہ خطبہ فدق کی روایت بتا رہے ہیں کہ مجھ سے کہا ہمارے خاندان کی عقیلہ زینب کبریٰ نے, اور اس کے بعد پورا خطبہ. عقیلہ بہت بڑا ٹائٹل ہے, صاحب عقل. انڈیا اور پاکستان کے ماحول میں عورت کو تو بے وقوف سمجھا جاتا تھا, اس کی عقل بھی آدھی تھی, بلکہ عقل ہوتی کہاں تھی, شاید گدی میں ہوتی تھی کہ ایڑی میں ہوتی تھی, ایسا کچھ ہوتا تھا, ہے نا. اب تو میں امریکہ میں بیٹھا ہوں, میں تو اس وقت بھی یہ کہتا آیا ہوں, کتنے لوگوں نے اپنی بیویوں پر پابندی لگائی تھی, مولانا کے مجلس نہیں سن رہے ہوتے, میں باقی کر دیتے ہیں, تمہارا دماغ خراب کر دیتے ہیں, روک دیتے ہیں وہ آنے سے, تو کیا فرق پڑتا ہے, اور فیس بک پہ سنتی ہیں گھر میں بیٹھ کے. خیر, تو واپس آ جاؤں میں اصل موضوع پر. عقیلہ زینب کبریٰ کا لقب ہے عقیلہ, صاحب عقل. اور یہ بھی نہیں ہے کہ عقیلہ بنی ہاشم ہے, بڑا فرق پڑ جاتا ہے بھائی. مثلا ایک عام سا خاندان ہو, اس میں کوئی خوبصورت ہو, ہے خوبصورت, لیکن ایک بہترین شکل والوں کا خاندان ہو, سب حسین ہیں ایک سے, کس کا انتخاب؟ اس میں اگر کسی کو کہا جائے یہ قمر بنی ہاشم, بنی ہاشم دنیا کے سب سے خوبصورت خاندان والے, ان میں بھی اگر کوئی چاند کی طرح چمک رہا ہے تو وہ کیسا ہوگا. خاندان بنی ہاشم عقل کے اعتبار سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ صاحب عقل ہے, اس میں اگر کہا جائے کہ ہمارے خاندان کی بھی یہ سب سے زیادہ عقل والی. تو اب یہ زینب کبریٰ نے ماں سے خطبہ سنا, 5 سال میں یاد کر کے ہم کو پہنچایا, اور وہاں سے وہ ٹریننگ لی. ایک جملہ ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہزادی کے مصائب کی بھی تاریخ ہے, اور اس پہ پوری میری مجلسیں ہیں, مجلس نہیں پڑھ رہا, کہ شہزادی زینب کے جو خطبات کوفہ و شام میں, اس میں آواز, لہجہ, اسٹائل اپنے بابا جیسا ہے نا, لیکن جو خطبے کا کانٹیکسٹ ہے, جو میٹر ہے خطبے کا, وہ شہزادی فاطمہ کے خطبے جیسا ہے, وہ نہج البلاغہ جیسا نہیں. اب یہ جملہ سن کے کب جا کے کمپیئر کیجئے گا, بولنے کا انداز, آواز, لہجہ, کہ نابینا صحابی بھی کہتے تھے کہ علی کہاں سے آ گئے, ان کو تو شہید میں 20 سال ہو گئے, وہ زینب نے باپ سے لیا. لیکن خطبے کا اسٹائل, کس طرح سے خطبہ دیا, اس کا جو میٹر ہے وہ بالکل فاطمہ کے خطبے کی کاپی ہے. تو اب زینب کبریٰ ہوں کہ فاطمہ زہرا ہوں, میں بڑی تیزی سے نام لے رہا ہوں, وہ ادب نہیں ملحوظ رکھ پا رہا ہوں. انہوں نے تلوار کے جہاد نہیں کیے ہیں, انہوں نے جو انسان کا بہترین آرگن ہے یہ زبان, اس کو استعمال کیا دین کے لیے, اور ایسا استعمال کیا. یہاں شہزادی کا خطبہ آج بھی ان ظالموں کا سارا کچا چھٹا کھولنے کے لیے کافی ہے. اور زینب کبریٰ کے خطبے نے تو نام یزید کو داخل دشنام کر دیا. سجاد کے خطبے اور زینب کے خطبے, اور آسان نہیں تھا جن حالات میں خطبے دیے گئے. اب وقت بہت ہو گیا ہے, میں آج مصائب بہت مختصر پڑھوں گا, بہت مختصر. کل انشاءاللہ ذرا تفصیلی بات ہوگی. آسان نہیں تھا.
زینب کی عمر 55 سال ہے. اس عمر میں تو ویسے بھی ذرا بڑھاپا آ جاتا ہے. پھر عام 55 سال کی نہیں ہے, اتنے مصائب برداشت کیے. خالی کربلا میں 18 لاشیں اپنے گھرانے کے دیکھنا, اور عام نہیں, اکبر جیسے جوان کا لاشا دیکھ کے اگر کوئی زندہ رہ جائے, عباس جیسے بھائی کا لاشا دیکھ کے اگر کوئی بہن زندہ رہ جائے, ارے سب سے بڑھ کر حسین جیسے ماں جائے کا لاشا دیکھ کر. یہاں پہ ایک جملہ میں ایسا کہتا ہوں جو مصائب کا بھی ہے اور زینب کی عظمت اور جہاد کا بھی ہے. کربلا کے واقعے سے پہلے یعنی عاشور سے پہلے جب حسین 28 رجب کو نکلے تھے, کئی بار ایسے واقعات پیش آئے کہ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آقا حسین اگر آپ جا ہی رہیں تو اکیلے جائیے, عورتوں کو لے کے نہ جائیے. کوفہ بڑا خطرناک شہر ہے, بے وفاؤں کا شہر ہے, غداروں کا شہر ہے, وہاں کے مصائب ہیں, خواتین کو لے کے نہ جائیے. اور یہ لوگ مشورہ دینے والے خاندان کے سنسیئر اور مخلص لوگ تھے. حسین نے جو جواب دیا وہ تو آپ سنتے ہیں, مگر کم سے کم 2 مرتبہ زینب کبریٰ پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی, جس میں ایک عبداللہ ابن عباس بھی تھے جنہوں نے مشورہ دیا تھا. تو زینب نے کہا تھا کہ اے ابن عباس, یہ میرے بھائی کو مشورہ دے رہا ہے کہ زینب کی موت کا سامان کر رہا. زینب حسین سے الگ ہو کے زندہ رہ سکتی ہے, اور ایک بار نہیں کئی بار کہا. تو اب میرا ایک سوال ہوتا ہے, جب عصر عاشور کو حسین نے آ کر کہا ہوگا زینب میرا آخری سلام لو, اب میرا لاشا دیکھنے کے لیے تیار ہو جا, اب میں جا رہا ہوں, اب ساتھ چھوٹ رہا. تو جو بار بار زینب کہہ رہی ہے کہ بھائی سے الگ ہو کے بہن مر جائے گی, تو دشمن تو پوچھ سکتا ہے کہ زینب مر گئی, زندہ رہی؟ وہ کہے گا تو آپ کہتے ہیں کہ زینب ایسی تھی اور اتنی عظیم تھی, وہ تو ایک جملہ کہہ کے اس پہ عمل نہ کر سکی. میں کہتا ہوں نہیں, زینب یہ جملہ حسین کا سنتے ہی مر جاتی, بلکہ سمجھیے کہ مرنا شروع ہو گئی تھی. مگر حسین کے اگلے جملے نے مرتی بھی زینب کو نئی زندگی دی. پہلا جملہ کافی تھا زینب کی موت کے لیے. دوسرا جملہ, زینب اب میرا لاشا دیکھنے کو تیار ہو, میں مرنے جا رہا ہوں, اور اب میرے جہاد کو مکمل کرنا تیرے ہاتھ میں ہے. بس یہ جو سننا تھا کہ بھائی کا جہاد مجھے مکمل کرنا ہے, مرتی ہوئی زینب کو نئی زندگی ملی, وہ حوصلہ وہ طاقت ملی ہے کہ اس پورے مرحلے سے گزری ہیں. ورنہ ایک ایک لاشا ایسا ہے جسے دیکھ کے اکبر, عباس, حسین مر جائے وہ عورت, اور خالی زندہ ہی نہیں رہی, کلیجے پہ 18 داغ دیکھنے کے باوجود کوفے میں کس شان کے ساتھ خطبہ دیا, دمشق کے دربار یزید میں کس انداز کے ساتھ یزید کو للکارا. لگ رہا تھا کہیں سے کہ اپنے کلیجے پہ 18 داغ برداشت کیے ہوئے 55 سال کی ایک بوڑھی عورت جس کا سارا گھرانہ مارا گیا. یہ جو زینب کا جہاد تھا. اچھا, زینب کا ایک مسئلہ باقی بیویوں سے الگ ہے. دیکھیے کربلا کے جہاد میں ساری بیویوں کا اپنا ایک رول ہے. کلثوم ہو, لیلا ہو, فروا ہو, رباب ہو, فاطمہ کبریٰ ہو, فضہ ہو, ہر ایک کا ایک رول ہے. مگر ان سب سے زیادہ زینب کا مسئلہ ان سب سے الگ ہے. کیوں؟ باقی بیویاں اگر مصائب کی شدت میں کبھی روئیں بھی تو سمجھ میں آ جاتا. زینب کیونکہ خاندان کی سربراہ ہیں, انہی بیویوں کو روکنا, سنبھالنا ہے, انہی بیویوں کو تسلی دینا ہے. اگر زینبی اور منزل پہ رونے لگے ہیں تو یہ بیویاں تو اور زیادہ پریشان ہو جائیں گی, کلیجہ ان کا ٹکڑے ٹکڑے ہوگا. دیکھیے خاندان کے سربراہ کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے. اسے وہ صدمہ بھی برداشت کرنا ہوتا ہے, بلکہ شاید سب سے زیادہ اسی کے دل پہ صدمہ, اور اپنے چھوٹوں کو سہارا بھی دینا ہے. زینب کا کتنا بڑا یہ امتحان ہے. مگر زینب کبھی بہرحال ہر وقت رونے کا دل چاہتا ہے, اپنے لٹے گھر کو یاد کرنے کا, بیویوں کا حوصلہ نہ ٹوٹنے پائے. ہاں, پھر زینب کی بھی منزل آ جاتی ہے کہ زینب کو بھی کوئی سہارا دینے والا مل جاتا. زندان شام میں اہل بیت قید, اور 1 سال کی یہ قید ایسی ہے کہ قید خانے کی کوئی چھت نہیں ہے, زمین پہ بچھانے کے لیے کوئی فرش نہیں. سردیاں ہوں کہ گرمیاں, ایسا بھی نہیں ہے سردیوں میں کہ مثلا 2 جوڑے ہوں, سردی زیادہ لگے انسان 2 کرتے پہن لے. وہی لباس جو پہن کے آئی تھی اسی جلے ہوئے کرتے میں سکینہ کو دفن کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. اور اس حالت میں یزید نے قید خانے کا نگران, سپروائزر, جیلر جو کہیے زمانے کا ظالم ترین آدمی ڈھونڈ کے رکھا تھا. پتھر دل. لیکن اہل بیت کے جو عظمت ہے وہ خالی ان کے فضائل کی وجہ سے نہیں ہے کہ قرآن میں آیا تو یہ عظیم. اہل بیت کا اپنا کردار ایسا ہے,
جو نہیں بھی جانتا ہے ان کے کردار کو دیکھ کے ان کا ماننے والا بن جاتا. جیلر بھی آہستہ آہستہ دیکھ رہا ہے عجیب گھرانہ ہے, اس گھر کے اتنے لوگ مارے گئے لیکن اللہ کس طرح سے یہ شکر خدا کر رہے ہیں اور سجدے کر رہے ہیں. لیکن ایک دن وہ سجاد کے پاس آتا اور کہتا ہے فرزند رسول جب میں یہاں آیا تھا تو آپ سے زیادہ آپ کے خاندان, آپ سے اور آپ کے خاندان کا مجھ سے بڑا کوئی دشمن نہیں تھا, لیکن آپ کی مظلومیت دیکھی. یہ جملہ یاد رکھیے گا, کل کی مجلس کے پہلے حصے کا عنوان ہے مصائب کرنے, اور آپ کا صبر دیکھا ہم نے, میرے دل پہ اثر ہوا ہے. آہستہ آہستہ میں بدل گیا ہوں, اب میں آپ کا چاہنے والا بن گیا ہوں. لیکن مولا ایک میری کمپلین ہے, آپ ایسا کوئی کام تو نہ کریں نا کہ میں بھی مارا جاؤں, میرے بچے بھی مارے جائیں, میرے گھر کی عورتیں کنیز بنا لی جائیں. مولا نے کہا بڑی عجیب کمپلین تو نے کی, ایسی شکایت تو آج تک ہمارے بدترین دشمنوں نے بھی نہیں کی. کیا ہوا کیا؟ کہا دیکھیے میں اپنی حد تک جتنا میرے ہاتھ میں ہے میں آپ کو رعایت و سہولت دیتا ہوں نا, لیکن اس کا آپ لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. روزانہ رات کو آپ کے خاندان کی کوئی بیوی قید خانے سے نکل کے باہر سڑک پہ بیٹھ جاتی اور ساری رات بیٹھ کے روتی ہیں اور ماتم کرتی ہیں. اگر یزید کو اطلاع مل گئی تو میں بھی مارا جاؤں گا, میرے بچے مارے جائیں گے, میری عورتیں گھر کی عورتیں کنیز بنا لی جائیں گی. مولا بس اتنی مہربانی کرے کہ منع کر دے. مولا سجاد نے کہا جب شام کو تو اپنے گھر جاتا ہے اپنے ہاتھ سے لاک کر کے جاتا ہے؟ جی. جب فجر کے قریب واپس آتا ہے تو اپنے ہاتھ سے لاک کو ان لاک کرتا ہے؟ جی. تو کہا اگر ساری رات یہ قید خانہ بند ہے اور لاک ہے تو ہماری کوئی بیوی باہر جانا بھی چاہے تو کیسے جا سکتی؟ اب وہ جیلر ذرا چکرا گیا, کہا بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مولا نے کہا تو تجھے یہ شبہ کیسے ہوا کہ ہمارے خاندان کی کوئی بیوی باہر جاتی؟ کہا اس لیے کہ ایک تو ان کا لباس وہی ہے جو آپ کے گھرانے کا ہے. پوری عرب دنیا کا لباس سیم نہیں ہوتا ہے. آپ عورتوں سے پوچھ لیجیے, ہر علاقے کی ہوا الگ ہے, عراقی الگ ہے, سعودی الگ ہے, شامی الگ ہے. ایک تو لباس وہ ہے جو آپ کے خاندان کا ہے. چلے لباس پھر بھی سمجھ میں آ گیا. نوحہ اور بہن بھی وہی ہیں جو آپ کے گھر سے سنتا ہوں سارا دن. وہ بیوی کبھی کہتی ہے ہائے میرا لال حسین, ہائے میرا اکبر, ہائے میرا عباس, ہائے میرا قاسم. ماتم تو سیم نہیں ہو سکتا ہے نا. مولا سجاد نے کہا اچھا اب اگر وہ بیوی نظر آئے تو مجھے لے جانا. واپس آئے, دروازے پہ بات ہو رہی ہے, واپس آئے. زینب کبریٰ کو اصل عاشور حسین دو ذمہ داریاں دے گئے تھے, میرا جہاد مکمل کرنا ہے اور میرے سجاد کو بچانا. زینب گھبرا گئی, کہا سجاد بیٹا ظالم کا آدمی اتنی دیر کیا باتیں کرتا رہا, خیریت تو ہے؟ مولا نے ساری کیفیت بتائی. زینب حیران ہو گئی, کہا بیٹا یہ کون بیوی؟ اب اگر وہ نظر آئے تو مجھے بھی ساتھ لے چلنا. سجاد تو علم امامت سے جانتے. اسی رات کو آدھی رات کا وقت ہے, اندھیرا. جیلر دوڑا دوڑا آیا, کہا فرزند رسول دیکھیے آج بھی وہ بیوی باہر بیٹھی بھی ماتم کر رہی. مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا اٹھیے, چلے میرے ساتھ. باہر آئے, آدھی رات کا وقت ہے, پرانا زمانہ, سناٹا. مولا جیلر کو ایک طرف لے گئے, دیکھا واقعا ایک سیاہ پوش بیوی زمین پہ بیٹھی تو ہیں. ایک طرف لے گئے, زینب آگے بڑھی اور کہا کہ بیوی پہلے تو علی کی بیٹی آپ کا شکریہ ادا کرتی, کسی نے میرے گھر کا ماتم نہیں کیا. جب سے میرا ماجائے کربلا میں مارا گیا ہے کسی نے ماتم نہیں کیا, آپ نے آ کے میرے گھر کا ماتم کیا. نقاب کے پیچھے سے آواز آئی کہ ارے اس گھر کا ماتم میں نہ کروں تو اور کون کرے گا؟ اب زینب اور گھبرا گئی, کہا بی بی آپ کی آواز تو سنی ہوئی لگ رہی ہے, یہ تو جانی پہچانی آواز ہے, للہ ذرا تعارف تو کرا دیجئے کہ آپ ہیں کون. دائیں بائیں سامنے کہیں کوئی نہیں تھا. بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا. زینب نے دیکھا میرے سامنے میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا زمین پہ بیٹھی بھی ماتم کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں زینب بیٹی میں مدینے سے کربلا بھی تیرے ساتھ تھی, کربلا سے یہاں بھی تیرے ساتھ آئی ہوں, بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے گھبرانا نہیں, تیری ماں فاطمہ زہرا سہارا دینے ہر وقت تیرے ساتھ. الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. آج چونکہ حج کا تذکرہ آیا تو ہم لوگوں کے حج کے بہت ہی بہترین مددگار حیدر واڈیا صاحب کی برسی کی تاریخ بھی ہے, تو میں بھی التماس کرتا ہوں ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے مرحوم حیدر واڈیا کے لیے جو آج کی مجلس کے اسپانسرز ہیں, ان کے خاندان کے مرحومین کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے اور تمام مرحوم مومنین و مومنات. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پروردگارہ جن مرحومین کے نام لیے گیا اللہ میں جوار اہل بیت اطہار سے ملق فرما، ان مصائب اہل بیت کا واسطہ ام المصائب زینب کبریٰ کا، زینب کبریٰ کی ان سے زیادہ مظلومہ ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، جو لوگ آج کی مجلس میں ہیں ان مومنین وہ مومنات اور گریہ کر رہے ہیں یا گریہ کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ دنیا بھر کے شیعان حیدر کرار کے مال جان عزت آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ جہاں ذکر اہل بیت ہوا اس سب پر بیٹھنے والوں کی ساری حاجتوں کو پورا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔